تم تو بس وہیں سے ایسے کر کے دے دیا کرو. اگر 8-10 مرتبہ چڑھ گئے نا اوپر نیچے کو تو تمہارے لیے چڑھائی کافی ہے، کیونکہ اتنے اونچے پہ بٹھا دیا مجھے. مگر اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، ہم لوگوں نے کام نہیں کیا. آج کے یہ نوجوان، ان میں کیا طاقتیں؟ اصلی طاقت ان لوگوں میں. انہوں نے کبھی کوئی غلط حرکت نہیں کی. پرانے لوگوں نے سمجھے، چنے کی روٹی کھائیے، مکہ کی روٹی کھائیے اور بگڑ کی روٹی کھائیے. کائے کی ہوتی بولو حضرت؟ چاول کی روٹی کھائیے، گڑ کھایا ہے، دیسی گھی بھینسیوں کا وہ کھایا ہے، اور تمہیں سونگنے تک نہیں مل لیا. آج کل تو بھینسیاں ہی نہیں دے رہی ہیں دیسی. کیونکہ معاملہ یہ ہے، دیکھو برا مت مانیو، اور برا مان بھی جاؤ گے تو میرا کر کیا لوگے تم؟ سمجھے؟ تو برا مت مانیو. کیا معاملہ ہے؟ بھینسیاں اپنی پلئی اور برسین حاجی جی کا کٹ رہا. بھینس اپنی پلئی، اگولا پڑوسی کا آ رہا. 4 بجے سے بی بی اٹھا دیتی، جاؤ نا بھینس بول رہی ہے، جاؤ نا بھینس بول رہی ہے. یہ گیا درانت یا ہسیا، یہی بولتے ہیں کاٹنے والا ہتھیار جو تھا. درانت یا ہسیا لے کر گیا، بیچ گنے کے کھیت میں کھڑا ہوا، گولا کاٹ کر لا گئے اذان سے پہلے پہلے بھینس کے پیٹ میں. ارے اللہ کے بندے، کم سے کم ایمان سنبھال کرو، ایمان. ان لوگوں نے سادہ زندگی گزاری ہے. تم جو موبائل میں پڑے ہوئے میری بہنیں بیٹھی ہیں، معاف کر لینا. آپ بھی بیٹھے، آج کی جو چھوٹے چھوٹے بچے 15 سال کے بچے جو موبائل چلا رہے ہیں، اپنے آپ کو ہیرو سمجھ رہے ہیں. ہیرو نہیں ہے، چھکے ہیں چھکے. زیور کون پہنتا؟ مرد یا عورت؟ ہاتھ میں چوڑی کڑا کون پہنتا؟ کنگا کون لگاتا؟ کان میں کنڈل کون پہنتا؟ اب یہ سب کام کر رہے ہو تم. تو تم عورت تو بن نہیں سکتے، بیچ میں لٹک گئے. بیچ والا کیا ہوتا؟ اب تو تم ہی کہہ رہے ہو وہی بات جو میں نے کہہ دی. پہلے کے لوگ تھے مرد، یہ کبڈی کھیلتے تھے کھیتوں میں، پوچھو کشتیاں لڑتے تھے، ان میں طاقت تھی. اگر بھینس یا بیل اس سے گاڑی نہیں کھچ رہی ہے تو کاندھے پہ کپڑا لگا کے، ڈلپ یا جو بھی گاڑی ہوتی تھی اس پہ کاندھا لگا کے بھینس کو پار کر دیا کرتا تھا. یہ ہیرو تھے، ہیرو. اور تم گال میں گڈے، آنکھیں تیرا رہی ہیں، بال کھڑے جیسے سوئی کے کانٹے، کولوں پہ گوشت نہیں، پینٹ نکلی جا رہی ہے، اور نیکر دکھ رہا ہے جیسے گریس لگا ہوا. اتنا برا نیکر سڑا ہوا. صحیح بتا رہا ہوں. اس بچے کو دیکھو یہ بات پسند آئی، صرف لے کے دے دیو ان کو. ذرا سوچیں یار، سمجھ کیا رہا ہے؟ نیکر نا اتنا برا، جیسے وہ گریس انجن صاف کرنے کا کپڑا نہیں ہوتا، اتنا برا نیکر. اب بال کر اور اچکا ایسے گھومتا پھر رہا، چھتوں پہ دیکھتا پھر رہا. اس سے یہ پوچھو گھر میں تیری ماں بہن نہیں ہے؟ ذرا ہوش کی کرو، ہوش کی. ماں باپ کی ذمہ داری ہے. قرآن کی آیت سنو، اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اب جاڑے کا موسم آیا نا، یہ لوگ جوتے پہنیں گے. جوتے اتنی بری آتی ہے جوتوں میں. 5 ٹائم اگر وضو بنائے گا تو ٹھیک ہے،
پاؤں صاف رہیں مگر وضو اسی وجہ سے کھڑے کھڑے کھانا کھاتا ہے. 2-4 آدمی پہنچ جائے جوتے نہیں اتارتا. ایک صاحب آئے, ارے میں نے کہا بیٹھیے, سب لوگ بیٹھے. لڑکے سمجھ رہے تھے جیسے یہ دوست ہے کہ ہاں آئے گی. ارے بولے سید صاحب کہہ رہے ہیں جوتے اتار کے بیٹھتا کیوں نہیں؟ زبردستی اس کو اتر. ارے اتر ہے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے لیٹرین میں آ گیا. ذرا سوچنے کی بات ہے, غور کرنے کی بات ہے. اپنے آپ کو ہم نبی کے غلام کہتے ہیں, یہ لوگ ہیں یہ. کسی کی بہن بیٹی کو انہوں نے نہیں تکا ہے. اگر محلے میں غیر مسلم کی لڑکی بھی رہ رہی ہے اور اس کی شادی ہو گئی ہے, اس کے سسرال والے اگر اس کو زبردستی کھینچنے آئے ہیں تو یہ مسلمانوں کی لاٹھیاں نکل کے آئی ہے. مونچھ والے تھے, چھکے نہیں تھے, یہ چوڑی کڑے پہننے والے نہیں تھے, لاٹھی تھی ان کے پاس. ان کے اندر ہمت تھی, دروازے پہ لاٹھی گاڑ دیا کرتے تھے. پہلے ہماری لاش سے گزرنا پڑے گا, بعد میں چاہے مسلم کی بیٹی ہو غیر مسلم کی بیٹی ہو, ہمارے محلے کی عزت ہے, ہم مر جائیں گے مگر اس کی عزت پہ آنچ آنے نہیں. پوچھو ان لوگوں سے, اگر ان میں نہ دم درود ہوتا تھا لڑتے تھے, پہلے کہہ دیا کرتے تھے آجا اگر ہمت ہو نکل کے آجا میدان میں. اور اب تو نرے منافق ہو گئے, نرے منافق گیدھڑ ہو گئے, گیدھڑ. پیچھے سے کچھ کر کے لگا دے. عورتوں کے چولہے پہ بیٹھ رہے ہیں. پہلے یہ لوگ بیٹھک میں بیٹھتے تھے, مردوں والی بات آتی تھی. اب عورتوں کے پاس بیٹھ رہے ہیں تو عورتوں والی بات آ رہی ہے. بس پیچھے سے لگا دے گا برائی, سرائی, غیبت, چغلی, سمجھے, اتنی چیز کر دے گا اور جھگڑا کرا دے گا. اب تو سامنے سے کوئی آتا ہی نہیں. آستین کا سانپ ہے, آستین کا سانپ. پہلے یہ لوگ اگر دوستی کرتے تھے نا تو تمہیں معلوم ہے دوست کی بہن اپنے بھائی کے دوست کو سگا بھائی جانتی تھی. پوچھو لوگوں سے, پوچھو, ابھی زیادہ دن تھوڑی گزرے. اور اگر کوئی بیاہ شادی کا ہوتا تھا نا تو دوست جیسے اپنی بہن کو بھات دیتا تھا نا ویسے ہی وہ بھی شریک ہوتا تھا سگے بھائیوں کی طرح, وہ بھی بھات دیتا تھا. پوچھو. اور اب تو میری بہنیں بیٹھی ہیں, آپ کہو گے کہ حضرت کیسی بات کر رہے ہیں. دوست اللہ معاف فرمائے اتنا غدار ہو گیا, اتنا غدار. یا تو بہن بیٹی کے چکر میں دوستی کر رہا, یا بیوی کے چکر میں دوستی کر رہا, یا پھر کوئی مال دولت, کچھ نہ کچھ اس کا مطلب ہے, اس لیے دوستی کر رہا. اتنا خطرہ نا دشمن سے نہیں ہے جتنا دوست سے ہے. کب کو بدلو گے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں نا حضرت, مجھے یہاں تو خیر میری زیادہ بات ہی نہیں ہوئی ہے, نا امام صاحب سے ابھی ملاقات ہوئی, وہ کمیٹی کے ایک بھائی تھے, بس ان سے بات ہو گئی تھی, وہ بھی موبائل پہ, زیادہ بات ہی نہیں ہوئی. مجھے یہاں کے حالات معلوم نہیں. بعض نا کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں جلسوں سے کیا فائدہ ہے, تم اتنا خرچہ کر رہے, یہ کر رہے. جلسوں سے یہ فائدہ ہے, جلسوں سے اس لیے بول رہا ہوں چینل پہ میری تقریریں بہت لوگ سنتے ہیں, تمہیں پتہ نہیں ہے. اللہ غرور, تکبر, گھمنڈ, ریا سے بچا تاکہ وہاں تک بات پہنچے. تمہارے یہاں چاہیے نہ ہو مگر لوگ کہتے ہیں جلسوں سے کیا فائدہ ہے, یوں مت. جلسوں سے یہ فائدہ ہے کہ 1 سال میں جب مولانا لوگ آتے ہیں تو تمہیں تمہارا چہرہ دکھا دیتے ہیں, حقیقت کا پتہ چل جاتا ہے. ورنہ مسلم غیر مسلم میں فرق نہیں رہتا ہے, پتہ ہی نہیں رہتا ہے. لڑکیاں دوپٹہ اوڑھ رہی ہیں نہیں اوڑھ رہی ہیں, ان کے بال فلموں جیسے, ان کے کپڑے فلموں جیسے, کھانے کا ڈھنگ فلموں جیسا, پہن اوڑھنے کا ڈھنگ فلموں جیسا. آج کے ماں باپ بالکل سیدھے بھولے ہو گئے, لیکن سب کچھ جانتے ہیں. 18 سال کی بیٹی, میں ان باپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیوں دیا ہے جوان بیٹی کو موبائل؟ بول کیوں دیا ہے؟ کس کی بیٹی ایسی ہے جس کے ٹرک چل رہے ہیں, کس کی بیٹی ایسی ہے جس کے کارخانے چل رہے ہیں, کس کی بیٹی ایسی ہے جس کے ہوائی جہاز چل رہے ہیں, کس کی بیٹی ایسی ہے جس کی بسیں چل رہی ہیں, کس کی بیٹی ایسی ہے جس کی ٹرینیں چل رہی ہیں, ہیلی کاپٹر چل رہا ہے, کاروبار چل رہا ہے, کیا چل رہا ہے؟ جوان بیٹی کو موبائل دینے کی ضرورت کیا ہے؟ ارے پاگل ہو گئے, پاگل. بیٹی کس سے بات کرے گی, کہاں جائے گی؟ آج 50 لڑکیوں کی عزت نیلام ہے. باپ کی عزت, اس کی
نظروں میں نہیں، ماں کی عزت ان کی نظروں میں نہیں، بھائی کی حیا ان کی نظروں میں نہیں، پہلے کی بیٹی باپ کے سامنے بغیر دوپٹے کے نہیں آتی، اب برات میں بڑے بڑے لہنگے شرارے غرارے بغیر دوپٹوں کے سیلفی لے رہی ہے، ابا کھڑا ہے، اماں کھڑی ہے، بھائی کھڑے، سارے لوگ کھڑے، اس نے دوپٹہ ہٹا دیا، گجرا گجرا کر کے جا رہی ہے۔ اگر زیادہ باتیں بناؤ گے، جلسہ اگر نہیں کراؤ گے، مدرسہ اگر نہیں ہوگا، مسجد نہیں ہوگی، تو تمہیں دین کی باتیں اسلام کی باتیں کون بتائے گا؟ اور جب جلسوں میں یہ باتیں ہوں گی تو بتایا جائے گا ساری لڑکیوں میں جو لڑکی اچھی ہے وہ میرے نبی کی ہے جس نے کبھی اپنا جسم نہیں دکھایا۔ وہ اس لیے ہوا آ رہی نا وہاں پہ، اس لیے ویسے ہی نعرہ لگا دیا کرو، لوگ سوچتے ہی نہیں سمجھتے ہی نہیں۔ اچھا ایک بات بتاؤں، پتہ نہیں کون کیسا تم لوگوں میں ہو جس کی ادائیں اللہ اور رسول اللہ کو پسند۔ میں زیادہ تیز تو نہیں بول رہا ہوں، سمجھ میں آ رہی بات؟ اٹھوا لوں ہاتھ، فیل تو نہیں ہوگے؟ چلو اب سیدھے سیدھے چلوں گا، وہ تو شروع میں تھوڑا سیٹ کر رہا تھا۔ چلو میری تقریر رہنے دو، تم اپنی چھوڑ دو۔ وہ اصل میں وجہ کیا نا، اگر تم کہو گے تو یہ نا آدمی کی دماغ ہے، وہ یہ نہیں سوچا کہ تم اچھی بات کہہ رہے ہو، تو نے کیوں کہی، تو کون ہوتا ہے، اس لیے تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھو کہیں موٹر کا پانی نہیں گر رہا، کیا ہو رہا ہے؟ اچھا اچھا ٹھیک ٹھیک چلو، تو بیٹا تم مت کہو، وہ میں کہوں گا سب باتیں، اور نہ ہی تمہاری میری پہلے ملاقات میں ممبر شریف پہ بیٹھا ہوں، ممبر شریف پہ مجھ سے امام صاحب نے یہ نہیں کہا کہ ان کو برا کہیو ان کو اچھا کہیو، ممبر شریف پہ پوچھ لو موجود ہو، یا تم میں سے کسی نے، تم ہوتے کون ہو مجھ سے جو کہلوا لو؟ میں ایک عالم ہوں جو بھی ٹوٹا پھوٹا ہوں، اللہ اور رسول قرآن و حدیث کی باتیں بتاؤں گا، اور یہ بھی نہیں پورے ہندوستان میں بولتا ہوں ذمہ داری سے بتا کے جاؤں گا، کوئی غلط ثابت کر دے تو منہ مانگا انعام دے کے جاؤں گا، کیونکہ ڈنگ کے پہلے میں مدرسے میں پڑھا ہوں، کیرلا تک پڑھا ہوں، پھر اس کے بعد یہاں آ کے بیٹھا ہوں، سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی سوچنے کی بات، تو اس لیے بیٹا اگر تم کوئی بات کہو گے تو وہ بات دوسرے انداز میں ہو جائے گی، دوسرا رخ میں کہوں گا تو وہ جبکہ حالانکہ وہ بات بری نہیں لینی چاہیے، پہلے کا دور ایسا تھا، اب تو اگر ان میں سے بزرگوں میں سے نا تمہارے بیٹے کے اگر ایک تماچا مار دے ایسے کر کے، کیوں شرارت کر رہا چل، تو تمہاری بیوی بھی لڑ جائے گی، تم بھی لڑ جاؤ گے، یہ نہیں سوچو کہ میرے بیٹے کی غلطی صحیح کرائی انہوں نے، وہ زمانہ آ گیا، تو اب بڑے حساب سے کہنا پڑا، بڑے حساب سے بولنا پڑا، میں خود جانتا ہوں ان باتوں کو، مجبور جہاں جانے سے، سبحان اللہ، مسکرا کے بولو، جبریل کا پر ہے، بولو نا سبحان اللہ، مجبور پر ہے، اور اس سے بھی کہیں آگے محمد کا گزر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، مدنی کی آمد، مدنی کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، رہتے ہیں
زمانے کی خبر ہے۔ اب میرے ذہن میں بات آ رہی ہے، میں تھوڑی دلیل کی روشنی میں کہوں۔ پہلے مجھ سے وعدہ کرو انشاءاللہ آج کے بعد کوئی کسی کو تکلیف تو نہیں دے گا؟ انشاءاللہ نہیں۔ اتنی چھوٹی سی بات پہ اگر عمل کر لو نا تو تمہاری بڑے بڑے مسئلے حل ہوتے جائیں گے، سمجھے؟ ایک سوال یہ کرتا ہوں کہ یہ جو میلاد شریف ہوتا ہے، میں خود ہی سوال کرتا ہوں، اس میں چندہ ہوتا ہے، روپیہ پیسہ اکٹھا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو خرچ کرنے والوں کو، چندہ دینے والوں کو، میلاد پڑھنے پڑھوانے والوں کو ثواب ملتا ہے یا نہیں؟ بہتر ہے یا غلط؟ اب اگر میں بریلی شریف سے فتویٰ لوں تو ہو سکتا ہے دیوبند کا کوئی عالم یہ کہہ دے میں نہیں مانتا، اور اگر دیوبند سے فتویٰ لیا جائے تو بریلی کا یہ کہہ دے میں نہیں مانتا، دلی سے اگر لیا جائے تو لکھنؤ کا نہ مانے، لکھنؤ سے لیا جائے دلی کا نہ مانے، ہندوستان سے لیا جائے تو پاکستان کا نہ مانے، پاکستان سے لیا جائے ترکستان یا عربستان کا نہ مانے، جھگڑا تو پھر بھی وہی کا وہی۔ مگر آج میں سارے دروازے بند کر جاؤں گا، سارے دروازے بند کر جاؤں گا۔ میں ایسے پھر کون سے مفتی سے فتویٰ لیا جائے جس کو سب مانے؟ لاؤں ایک مفتی کو، میں ایسے مفتی کو پیش کرنے جا رہا ہوں جس کو دیوبند کے بھی مانیں گے، بریلی کے بھی مانیں گے، دلی کے بھی، لکھنؤ کے بھی، ہندوستان، پاکستان، ترکستان، چین، جاپان، بنگال، جہاں جہاں دین اور اسلام اگر رائی کے دانے کی برابر اس کا ایمان ہے تو وہ بھی مانے گا۔ وہ مفتی صاحب کون ہے؟ کیا بات ہے؟ اگر اجازت ہے تو ان کا نام بتا دوں؟ جی جی عطا اللہ۔ سنو گے؟ اتنا پیارا نام ہے ان کا، اتنے خوبصورت، اتنے پیارے مفتی صاحب ہیں، اگر سنو گے تو مچل جائے گا۔ بتاؤں؟ ان مفتی صاحب کا نام ہے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سارے دروازے بند کر جاؤں آج، میں 10-20 فتوے نہیں سناؤں گا، آخری درجے کا ایک سناؤں گا۔ کیا بات؟ کیا نام ہے بولو؟ اب کوئی ایسا ہے جو یہ کہے کہ میں ابو بکر صدیق کی نہیں مانتا، ان کا فتویٰ نہیں، کوئی ہے ایسا؟ اور اگر جو یہ کہہ دے کہ میں ابو بکر کو نہیں مانتا، جنت کا ٹکٹ کینسل، جہنم کا دروازہ اوپن۔ یہ تو اب بتاؤ کیا ہوگا؟ سیدوں گرمی جنہیں ضرورت ہے وہ انشاءاللہ ضرورت سے وہ رومال رکھے ہیں، رومال یہ پہچان ہے کہ میں آ رہا ہوں ابھی۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب دل میں ابھی چاہت ہے۔ میں اکثر تقریروں میں کہتا ہوں نا، دعائیں کرائی نہیں جاتی ہیں بلکہ کیا دعائیں لی جاتی ہیں۔ کام ایسا کر دو کہ آنے والا دل سے دعائیں دے جائے۔ اور تمہارا کیا مطلب؟ اے اللہ مجھے ٹریکٹر دے دیے، اے اللہ میری کھیتی اچھی ہو جائے، اور مچھرا پڑاک سا تو دعا مانگ رہا، کھیل کر رہا۔ اور امام صاحب کہہ رہے ہیں اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اور یہ پنکھے گن رہا مسجد کے، اور جب امام صاحب بولے فی الدنیا حسنہ کود کے بولا آمین۔ اب کہہ رہے پھر کہتا ہے پتہ نہیں حضرت دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں،
اس سے یہ پوچھو جب ڈھنگ سے مانگے گا تبھی تو ہوگی. اگر جب تک بچہ روئے نا ماں بھی دودھ نہیں دیتی ہے. تمہاری سمجھ میں آیا؟ سمجھے؟ جب تک بچہ چھوٹا بچہ اگر آرام سے سوتا رہے لیٹا رہے ہنستا رہے ماں دودھ دیتی ہے. کبھی کبھی جب پیار آ جاتا تو کہتی ہے چل دودھ پی لے. ورنہ جب تک بچہ روئے نا ماں بھی دودھ نہیں. ڈھنگ سے مانگو ڈھنگ سے اللہ سب کچھ دیتا ہے. اب بات چل رہی تھی سیدنا حضرت ابو بکر صدیق سے فتویٰ لو. اے ابو بکر صدیق تم نے نبی کا زمانہ دیکھا یہ بتاؤ نبی کے نام پہ خرچ کرنا یا میلاد پہ خرچ کرنا پڑھنا پڑھانے پر خرچ کرنا یہ کام اچھا یا غلط ہے یا برا یا صحیح ہے ذرا آپ فتویٰ دو. تو حضرت ابو بکر صدیق کا فتویٰ سنو. ارشاد فرماتے ہیں من انفق درہما علی قرات مولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وکان رفیقی فی میں نے عربی میں اس لیے پڑھ دیا کہ کوئی یہ نہ سوچے اپنی طرف سے کہہ کے چلے گئے. اب ترجمہ بات ساری پکی کر کے جاؤں. حضرت ابو بکر صدیق کہہ رہے من انفق درہما ارے جس نے نبی کے نام پہ 1 روپیہ بھی خرچ کیا اور نبی کے نام پر میلاد پر 1 روپیہ بھی خرچ کیا وَكَانَ رَفِيقِ فِي الْجَنَّةِ وہ جنت میں میرا پڑوسی ہوگا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن عید میلاد النبی جشن عید میلاد النبی مفتی مقیم الرحمن صاحب قبلہ مفتی مقیم الرحمن صاحب قبلہ. میں اتنا بڑا مفتی نہیں ہوں چھوٹا سا مولانا ہوں بس ختم. تو اب کمیٹی والے سوچ رہے ہوں گے یار کام تو بہت بڑھیا چل رہا باتیں تو اچھی ہو رہی مگر تمہاری وجہ سے نہیں کر رہا ہوں. میں اپنے نانا اور آقا کی وجہ سے کر رہا ہوں تاکہ اگر کسی ایک بھائی یا بہن کا روپیہ بھی نا. ویسے ایک بات بتاؤں عورتیں سخی بہت ہیں اور کنجوس بھی بہت ہیں. سخی اتنی ہیں ایک عورت کے سر میں درد ہوا اور گئی صابر پاک کے مزار پہ بولی اگر میرے سر کا درد رک جائے تو 500 پتیلے بریانی کے پکواؤں گی. کتنے؟ اور سر کا درد. اب شوہر بکے گا یا بچے گا؟ 2 بیگھے زمین 500 پتیلے کیا ہوگا؟ تو یہ تو کبھی بھی بیچ سکتی ہے. بچ کے رہی ہو کہہ رہے ہوں لیکن سنو توجہ کرو میری طرف. سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہتے وکان رفیقی فی الجنہ وہ جنت میں میرا پڑوسی ہوگا. تو یہ کام جو آج یہ سجایا یہ سب کیا اچھا کیا یا برا کیا؟ روشنی یہ لائٹنگ یہ جو روشنی ہے کہہ رہے ہیں 12 ہاتھ کا جو بکرا تھا نا وہ بھی بول دیو. پہلے بکری سے تو نپٹ لو. یہ لوگ نا موبائل پہ میری تقریر سنتے ہیں تو اب سنو یہ لائٹنگ یہ روشنی یہ ساری چیزیں کس کی آمد پر ہے؟ پڑھ دوں آمد سرکار پر یہ روشنی اچھی لگی. اب جسے اچھی لگی وہی بولے گا اور جسے اچھی نہیں لگی وہ نہیں بولے گا. الحمدللہ سارے مومن سب کو اچھی لگی.
آمد سرکار پر یہ روشنی اچھی لگی آمد سرکار پر یہ روشنی اچھی لگی جملہ مانے تمام جملہ بزموں سے ہمیں بزم نبی اچھی لگی نہیں لگی اچھی لگی جملہ بزموں سے ہمیں بزم نبی اچھی لگی کچھ لوگوں نے لکھا نا کالا کوا اچھا ہے کھانا، کچھ لوگوں نے لکھا ہمارے یہاں نزدیک نہیں، کچھ لوگوں نے لکھا اوجڑی جانتے ہو نا، وہ بھی جائز لکھی ہے۔ تو ایک شعر کہا ہے سنیوں کو ہے پسند مرغا شہ بغداد کا، سنیوں کو ہے پسند مرغا شہ بغداد کا، تو زبان کیوں پھیر رہے ہو ٹوک سنیوں کو ہے پسند مرغا شہ بغداد کا، سنیوں کو ہے پسند مرغا شہ بغداد کا، اور نجدیوں کو کالا کوا اوجڑی اچھی لگی، نجدیوں کو کالا کوا۔ تو سیدنا حضرت ابوبکر صدیق کا فتویٰ کیا ہوا؟ لیکن ایک مفتی حضرت قبلہ ان کی نظامت بڑی بڑی کانفرنس میں، ان کے ہاں میں خود گیا تھا بہجوئی علاقے میں، مجمع تھا الحمدللہ، اور نظامت کرتے بھی اچھے اور دل سے کرتے ہیں، جو کام کرتے ہیں الحمدللہ کس سے کرتے ہیں بولو، اور ماشاءاللہ کھانا بھی دل سے ہی کھا کے آئیں گے ابھی۔ ہاں دوسرے مفتی صاحب کو پیش کر رہا ہوں، ایک مفتی صاحب اور پیش کر دوں، سننا چاہ رہا ہوں یا ختم کر دوں؟ تقریر ختم کر دوں، سن رہے ہو؟ ایک مفتی صاحب کو اور پیش کر رہا ہوں، ان مفتی صاحب کا نام ہے سیدنا حضرت عمر۔ یہ کہتے ہیں من عظم مولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقد احیا الاسلام، جس نے نبی کا میلاد پڑھا پڑھوایا اس نے اسلام کو زندہ کر دیا۔ اب یہ بتاؤ آپ نے یہ کام اچھا کیا یا غلط؟ اچھا کیا۔ اب اس میلاد سے جو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ سنو۔ ایک موقع اتنا پیارا آیا، نبی بیان کر رہے تھے اور صحابہ بیٹھے تھے، کتنا خوبصورت وقت ہوگا۔ میرے نبی نے بیان فرمایا، او میرے جانثارو، چاہنے والو، کلمہ پڑھنے والو، اگر تم میں کوئی ایسا ہو جس کی 3 بیٹیاں ہوں، واہ 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 سبحان اللہ، کیا ہوں بولو؟ 3 بیٹیاں ہوں اور وہ 3 بیٹیوں کی صحیح پرورش کر دے تو وہ جنت کا حقدار ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ، بیٹیوں کی وجہ سے کیا مل رہی ہے بولو؟ جنت۔
ایک صحابی ایک طرف سے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے آقا، سوڑے آقا، پیارے آقا، آپ کی بارگاہ سے کبھی کوئی خالی ہاتھ گئے ہی نہیں، آقا میں بھی کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ نبی بولے پوچھو۔ وہ کہنے لگے آقا اگر کسی کی 2 بیٹی ہو تو اس کا معاملہ کیا ہے؟ 3 نہیں ہو 2 ہو؟ تو نبی نے فرمایا اگر وہ اپنی 2 بیٹیوں کی صحیح پرورش کر دے تو وہ بھی جنت کا حقدار ہے۔ سبحان اللہ۔ بیٹیوں کی وجہ سے کیا مل رہی ہے بولو؟ جنت۔ اب دوسرے طرف ایک صحابی اور کھڑے ہو گئے، کہنے لگے آقا میری اور سن لو، آقا میری سن لو۔ نبی بولے تم بھی بولو۔ کہنے لگا آقا اگر کسی کی 3 نہیں ہے 2 نہیں ہے، اگر کسی کی 1 بیٹی ہو تو نبی نے فرمایا صحیح پرورش کر دے تو وہ بھی جنت کا حقدار ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب بیٹیوں کا معاملہ ختم۔ تم میں سے کسی کے ذہن میں آتا ہوگا اگر کسی کی بیٹی نہ ہو تو، ایسا بھی تو ہوتے ہیں لوگ، بیٹی نہ ہو تو کسی یتیم بچی کو لے کر کے اس کی صحیح پرورش کر کے اس کے باپ کی جگہ اس کی پرورش کر کے شادی کر دو، وہ بھی جنت کا حقدار۔ مگر بتانا یہ ہے کہ نبی نے فرمایا بیٹیوں کی وجہ سے جنت ہے، اگر 3 بیٹی ہیں تب بھی جنت ہے، 2 بیٹی ہیں تب بھی جنت ہے، 1 بیٹی ہے تب بھی جنت ہے، یتیم بچی کی پرورش کر کے پال دو صحیح، وہ تب بھی جنت ہے۔ لیکن سنو پیارے، بیٹیوں کی وجہ سے جنت ہے، مگر مجھ سے حدیث سنو، ایک حدیث ایسی پڑھنے جا رہا ہوں جس سے تمہارا کلیجہ کانپ اٹھے گا، ایک حدیث ایسی پڑھنے جا رہا ہوں تمہیں پتا چل جائے گا ہم کیا ہیں، کیا ہونا چاہیے۔ نبی فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ثلاثہ لا يدخلون الجنہ العاق لوالدی والدیوس والرجلۃ النساء۔ نبی فرماتے ہیں 3 لوگ جنت میں نہیں جا سکتے، اور اگر نبی جسے منع کر دے وہ جنت میں نہیں جا سکتا تو کسی کا باپ جنت میں نہیں لے جا سکتا، اگر نبی منع کر دے تو کوئی پیر جنت میں نہیں لے جا سکتا، اگر نبی منع کر دے تو کوئی مفتی جنت میں نہیں لے جا سکتا، اگر نبی منع کر دے تو کوئی امام جنت میں نہیں لے جا سکتا، اگر نبی منع کر دے تو کوئی عالم جنت میں نہیں لے جا سکتا، اگر نبی منع کر دے تو کوئی بھی جنت میں نہیں لے جا سکتا۔ نبی نے فرمایا 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو جنت میں نہیں جا سکتے ہیں، میں تینوں کو کھولنا چاہتا ہوں۔ وہ 3 قسم کے لوگ کون ہیں؟ نمبر 1 جو ماں باپ کا نافرمان ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا، جو ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا، جو ماں باپ کا کہنا نہیں سنتا ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا، جو ماں باپ کو پریشان رکھتا ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا، جو ماں باپ کو ذلیل کرتا ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا، جو ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ مگر سنو نمبر 2 دیوس جنت میں نہیں جا سکتا۔ ارے دیوس کون ہے؟ ماں باپ سنو، دیوس وہ ماں باپ ہے جس کی بیٹیاں بغیر دوپٹوں کے گھوم رہی ہو، دیوس وہ ماں باپ ہے جس کی بیٹیاں فیشنیلے کپڑے پہن کے گھوم رہی ہو، دیوس وہ ماں باپ ہے جس کی بیٹیاں آوارہ گھوم رہی ہو، دیوس وہ ماں باپ ہے جس کی بیٹیاں غیر لڑکوں سے موبائل پہ چیٹنگ کر رہی ہو، دیوس وہ ماں باپ ہے جس کی بیٹیاں کان میں ایئر فون لگا کر کے گانے سن کے ایس ایم ایس لڑکوں سے کر رہی ہو اور ایس ایم ایس لے رہی ہو، دیوس وہ ماں باپ ہے جس کی بیٹیاں آوارہ ہو گئی ہو، بے پردہ گھوم رہی ہو۔ کان کھول کے سنو، پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے مگر نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا، آمنہ کے لال کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ نبی فرماتے ہیں دیوس جنت میں نہیں جا سکتا۔ اب سنو، بیٹیوں کی وجہ سے جنت کا دروازہ کھل گیا ہے، بیٹیوں کی وجہ سے جنت کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ اگر ان کی پرورش صحیح کرو گے تو جنت تمہارے لیے ہے، اور اگر پرورش غلط کرو گے تو جنت کے دروازے بند۔ بے شک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، جشن
حضرت علامہ سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یار ایک بات بتاؤ، جب آ گیا ہوں اس طرف تو سن لو. 3 روٹی کھاتے اور 1.5 کی عقل تو رکھو یار. اس ماں کو پتہ نہیں ہے کہ میری بیٹی زینے کی آڑ میں کھڑے ہو کر کس سے بات کر رہی ہے. جان بوجھ کے جو پاگل بنی پڑی ہے یہ اماں، جو ٹمہ بنی پڑی ہے یہ، پہلے تو اس اماں کی کمر پہ 3 لٹھ لگنے کے. معاف کرنا جملے تھوڑے کررے ہو رہے ہیں، مجھے کوئی حق نہیں ہے مگر پھر بھی کیا کروں. جو ڈاکٹر ہوتا ہے نا وہ چیرا لگاتا میل نکالتا ہے، تھوڑی دیر کو دشمن لگتا ہے، لیکن جب میل نکل جاتا تو آرام سے مریض سوتا ہے. میں جو سماج کے اندر میل ہے نا وہ چیرا لگا کے نکالنا چاہتا ہوں. جب یہ سماج کا میل نکل جائے گا نا لوگوں کا، تم قبر میں آرام سے سو گے. اس اماں کو پتہ نہیں ہے بیٹی کبھی کپڑے ادھر کو پھینک رہی ہے، کبھی ادھر کو پھینک رہی ہے، اور آدھے گھنٹے سے زینے پہ گجرا گجرا کے بات کر رہی ہے موبائل پہ. اس اماں سے یہ پوچھو کون سا ایسا رشتہ دار ہے جو اس سے بات کر رہی ہے؟ جی اکبر. تم خود بتاؤ. جو لڑکی اس بستی کا کیا نام ہے؟ دھنیاولی. دھنیاولی اور ایک اور تھا بیچ میں نام پھاٹک پاٹک. چلو جو بھی ہو دھنیاولی یاد رہے گا. دھنیاولی آگے ہاں چینج کر دو، نیاولی پاٹک پر. ہاں دھنیاولی پاٹک پر. جو لڑکی یہاں سے نکل کے کبھی باہر نہیں گئی اس کے پاس بمبئی کا فیشن کہاں سے آیا؟ بولو ہے جواب. جس لڑکی کو اگر میں بدائیوں میں چھوڑ دوں اسے اپنا گھر نہ ملے اس کے پاس گووا کا فیشن کہاں سے آیا؟ بولو. یہ موبائل کے ذریعے جو بمبئی میں فیشن چل رہا ہے وہ ہمارے تمہارے گھروں میں آ گیا. اسلامی رشتے کی تمہاری بہن بیٹیاں نہیں، وہ میری بھی ہوئی. مگر ذرا بتاؤ جو لڑکی کبھی گھر سے نکل کے نہیں گئی اس کا کھانے کا ڈنگ فلموں جیسا، پہننے کا ڈنگ فلموں جیسا، پہننے اوڑھنے کا ڈنگ فلموں جیسا کہاں سے بنا؟ مسلمان کی بیٹی یہودوں کی طرح، نصارہ کی طرح، وہ ناچنے والی عورتیں ان کی طرح بن گئی ہے. تم تو مسلمان ہو، تمہاری بیٹی تو فاطمہ کی طرح ہوتی، کنیز فاطمہ ہوتی. کسی کے پاس حسین کی بہن کا طریقہ ہوتا، کسی کے پاس حسن کی بہن کے بال ہوتے، کسی کے پاس غریب نواز کی بیٹی کا دوپٹہ ہوتا، کسی کے پاس غوث پاک کی ماں کے چلنے کا ڈھنگ ہوتا، کسی کے پاس کھانے کا ڈنگ فاطمہ جیسا ہوتا، پینے کا ڈنگ فاطمہ جیسا ہوتا. ارے تم نے اگر بجائے موبائل کے ان بیٹیوں کے ہاتھ میں اگر قرآن پاک دیا ہوتا تو یہ قرآن پاک پڑھتی، حدیث دی ہوتی تو یہ حدیث پڑھتی. اگر یہ ہماری بچی اگر نبی کی بیٹی کی زندگی پڑھتی، سیدہ فاطمہ کی زندگی پڑھتی، حضرت عائشہ کی زندگی پڑھتی، حضرت میمونہ کی زندگی پڑھتی، حضرت حفصہ کی زندگی پڑھتی، غریب نواز کی ماں کی زندگی پڑھتی، غریب نواز کی بیٹی کی زندگی پڑھتی، صابر پاک کی ماں کی زندگی پڑھتی، یہاں تک کہ غوث پاک کی ماں کی زندگی پڑھتی، حسین پاک کی ماں کی زندگی پڑھتی. یہی بیٹی اگر فاطمہ کی زندگی پڑھتی 100 بیٹیوں میں تو 50 ایسی ہوتی. اگر گاتی ہماری بیٹی ڈنگ فاطمہ کا ہوتا، پیتی ہماری بیٹی ڈنگ فاطمہ کا ہوتا، چلتی ہماری بیٹی ڈنگ فاطمہ کا ہوتا، سوتی ہماری بیٹی ڈنگ فاطمہ کا ہوتا، اٹھتی بیٹھتی ہماری بیٹی ڈنگ فاطمہ کا ہوتا، پہنتی اوڑھتی ہماری بیٹی ڈنگ فاطمہ کا ہوتا. ارے ایسی بیٹی اگر باپ کے گھر میں ہوتی تو باپ کے لیے رحمت بن جاتی، شوہر کے گھر میں ہوتی شوہر کے لیے نعمت بن جاتی، اور جب ماں بنتی تو اس کے قدموں کے نیچے جنت. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، فیضان غریب نواز، فیضان تاج الشریعہ، جشن عید میلاد النبی حضرت علامہ سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بگاڑا کس نے؟ اماں نے. 40 سال کی ہو گئی اماں ادھیڑ. جی 40 سال کی ادھیڑی ہو گئی. 80 سال مشکل سے جی رہے ہیں، پتہ نہیں ایک لمحے کا. تو 80 میں سے 40 نکال دو تو آدھی ہو گئی نا ادھیڑ. یہ اماں ادھیڑ
شادی میں جاتی ہے تو اتنا میک اپ کرتی ہے، اماں یہ 3 گمپھے لٹکاتی ہے، گمپھے، بوڑھی گھوڑی نئی لگام، پرانی دیوار نیا پینٹ، اور کہاں تک کون بتاؤں، وہ پاندان، وہی پاندان، چونا، کتھا اور کئی طریقے کے کلر کھولے گی، ملائے گی، اب چل رہی ہے کوچی۔ ارے یار پہلے پتہ چلتا تھا کون گوری ہے کون کالی ہے، کون چٹی ہے کون کالی، اب پتہ نہیں چلتا۔ آدھے گھنٹے پہلے کالی تھی، آدھے گھنٹے کے بعد جب پینٹ مارا نا سبھی بھوری لگ رہی ہیں اب تو۔ اب بچے ہیں نا بچے پاؤں میں رو رہے ہیں، کہہ رہے ہیں امی 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 امی، وہ کہہ رہی ہے ارے میں ہوں تو، جب دیکھتا تو سوچتا میری امی تو کالی تھی تو بھوری ہے، یہ نہیں ہے، بچہ پھر رو رہے ہیں۔ بچوں کو دھوکہ دے دیا، ابا کو دھوکہ دے دیا، اب کون بچا؟ ذرا سوچو، غور کرو، یہ ساری چیزیں کون ہیں؟ یہ ادھیڑ لوگ ہیں، ادھیڑ لوگوں کے فون آتے میری تقریریں سنتے اس وجہ سے، سمجھے، تقریریں روزانہ سنتے، کبھی کہیں سے فون کبھی کہیں سے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مگر یہ 50 سال کی 45 سال کی بعض تو نا اتنی پتلی ستنیاں پہنے گی ایسا لگتا ہے جیسے مینڈک، اور کیا بتاؤں یار اس اماں کو نہ ڈھنگ نہ شعور، جوان بیٹی 15 16 سال کی بیٹی ہے، ہو گئی شادی میں جا رہی ہے تو وہ ہوتا ہے نا سامنے شیشہ کھڑا، سنگار دان، سنگار میز ہوتا کیا ہوتا جو بھی ہو یار، وہ شیشہ کھڑا ہوتا ہے نا شیشہ، اس پہ کبھی چٹیاں ایسے دیکھے گی تو کبھی اس ادھیڑ سے پوچھو تیرے قبر پاؤں میں لٹک رہے ہیں، ارے تو کیا ہو گیا تجھے؟ اور بعض تو نا ایسا غرارہ پہنے گی ادھیڑ، ایسا غرارہ بھائیے کی شادی میں کسی اس میں، اور یہ آنکھوں کے پٹلے نا اوپر والے وہ بھی اسی غرارے کے جو پہنے ہوتے کیا بولتے اس کو، اسی لباس کے کلر کے، بھوے بھی اسی کلر کی، کہاں جائے گی؟ ذرا سوچو کون سدھارے گا بچیوں کو؟ نبی نے فرمایا اطلب العلم من المادی للات، علم حاصل کرو ماں کی گود سے گور تک، پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے، پہلا مدرسہ کیا بولو؟ اور جب یہ مدرسہ ہی بگڑا ہوا ہو تو بیٹی کم میک اپ کر رہی اور اماں اتنا بڑا منہ کچھوے جیسا اور لالی لگا، بعض پہ سوٹ بھی تو نہیں کرتا یار، کسی پہ چلو میک اپ تھوڑا بہت اتنا لگا لے گا پسینہ آ جائے ایسا لگتا ہے جیسے بارش ہوئی ہے نئے چونئی والی دیوار پر، مطلب کم سے کم سوچ تو یہ شیشے میں تو دیکھ اچھی لگ، ایسا کام کرو جو تھوڑا کھپتا ہوا ہو، ایسا کام کرو جو تھوڑا سا جچتا ہو یار، ایسا بھی کیا کہ بالکل سب اندھے ہی بنے پڑے، ساری کمائی تمہاری میک اپ پہ لگا دی اور تمہیں دیکھنے نہیں ملی، سب وہ ویڈیو بنانے والے دیکھ کے جا رہے ہیں، سب دوسرے لوگ دیکھ رہے ہیں، کمائی تمہاری اور اڑائی کہیں اور۔ ابھی شروع میں نے سنا ہے کہ ہر جگہ سبحان اللہ نہیں کہنا، تو ہمارا بھائی کہہ رہا ہے سبحان اللہ، ہاتھ ریزلٹ لے چلو اللہ برکت فرمائے۔ مگر سوچو میں بتاتا ہوں نور کیسے آتا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھو، وضو بناؤ، وضو شام کو سورہ نور پڑھ لو، سورہ نور پڑھنے کے بعد ہاتھ پہ ایسے کر کے پھونک لو اور ایسے چہرے پہ لگا لو، جن لڑکیوں کے مہاسے نکلتے کیلے نکلتی کالی کالی چھائی پڑ جاتی، 40 دن ذرا کر کے دیکھے، نماز پابندی سے پڑھ لے، میرا دعویٰ سیدہ فاطمہ کا صدقہ مل جائے گا۔ طریقے کے فیس واش اور کون سے کریم اور کون سی وہ جلد نا خراب ہو جاتی ہے تو پھر دانے نکلنے لگتے ہیں، پھر بہت غلط چہرہ ہو جاتا ہے،
بعض کا چہرہ ایسا ہے جیسے چہرہ جل گیا جل. خوبصورتی اور نور وہ ہوتا ہے جو اللہ کا دیا ہوا ہوتا ہے. بے شک حق بات. میں بتاتا ہوں ترکیب اس کی 5 وقت کی نماز پڑھو, شام کو سو, اگر زیادہ دانے نکلنا ہے تو گلاب کا پانی آتا ہے نا وہ سورہ نور یاد کر لو, سورہ نور پڑھو, ہاتھوں پہ پانی لگاؤ, اس کر کے پھونک لو اور ایس کر کے لگاؤ, سو لو, نیت کر لو فجر کی نماز. جب اٹھے گی نا صبح کو اتنا نورانی چہرہ ہوگا, چہرے پہ اتنی معصومیت ہوگی, چہرے پہ اتنا چار رنگ کالا ہو لیکن معصومیت اتنی ہوگی کہ 50 عورتیں ایک طرف اور اس کے چہرے کی معصومیت الگ ایک طرف. مگر رات بھر وہی میک اپ میں رہی, دھویا نہیں تو صبح کو بچے ڈرنے لگے گا ہمارے گھر میں بھوت آ گئے, بھوت آ گئے. سن 2023 کے سارے بھوت شادی کے موقع پہ دیکھ لو, چت کبری ہوئی پھر رہی ہے, چت کبری. سو گئی تو کبھی ادھر کا ہٹ کے ادھر کو آ گیا تو اندر کی وہ پینٹنگ تھی وہ دکھنے لگی, اندر کا جو اصلی کلر تھا وہ سامنے آ گیا, اب ہو گئی چت کبری. مگر سوچو اس سے نور نہیں بڑھتا ہے, نور تبھی بڑھے گا جب 5 وقت کی نماز پڑھے گی. اللہ اللہ کیسی عورتیں تھی. عورت کا مقام کم نہیں ہے, عورت وہ ہے جس نے ولیوں کو جنم دیا. غوث پاک کو جنم دینے والی عورت ہے, مرد نہیں. غریب نواز کو جنم دینے والی عورت ہے, امام حسین پاک کو جنم دینے والی عورت ہے, صابر پاک کو جنم دینے والی عورت ہے, سارے ولیوں کو جنم دینے والی عورت ہے. مگر وہ عورت کیا تھی؟ وہ عورت شام کو قرآن پڑھتی تھی, صبح کو اٹھ کے قرآن پڑھتی تھی. اگر برتن مانج رہی ہے تو قرآن پڑھ رہی ہے, اور اگر جھاڑو لگا رہی ہے تو قرآن زبان پر ہے, اگر کپڑے دھو رہی ہے تو قرآن زبان پر ہے, آٹا گوندھ رہی ہے تو قرآن زبان پر ہے, روٹی بنا رہی ہے تو قرآن زبان پر ہے, پیٹ میں بچہ ہے قرآن پڑھ رہی ہے. غریب نواز نہیں, غوث پاک کی ماں پیٹ میں غوث پاک ہے. غوث پاک کی ماں صبح سے شام تک 18 پارے پڑھ دیتی ہے. جب بچہ پیدا ہوا تو 18 پاروں کا حافظ قرآن. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, اللہ اکبر, سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تیار تھا کیا؟ اگلے جلسے میں تھوڑا بڑھا لیو. ہاں توجہ رکھو میری طرف. یاد بہت ہے مگر ابھی کہنے کی عادت نہیں ہوگی. اگلے جلسے کا تیار رہی ہو. اچھا اب بات کیا چل رہی تھی؟ ایک لڑکی, ایسا نہیں ہے کہ سب لڑکی غلط ہے یا سب عورتیں غلط ہیں. ایک ماحول چل گیا, کلچر چل گیا, انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ کام غلط, دیکھا تھا بھی چل رہا ہے. اس نے اگر ایسا سلوایا تو وہ بھی ایسے ہی سلوا رہی ہے, ایسے ہی پہننے. یہ اماں کنٹرول کر سکتی. ایک لڑکی کی بات بتاؤں یار, بڑی پیاری, اس کی تاریخ میں کئی تقریروں میں بیان کر چکا ہوں. اجازت ہو تو تمہارے یہاں بیان کر دوں؟ سننا چاہ رہا ہے ختم کر دوں؟ کم لوگ بولے آپ کے, ٹائم دیکھ لو پہلے, ٹائم بتائیے. پاؤں میرا اچھا, پاؤں سمیٹو نا بیٹا. الحمدللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے. جب 55 میں یہ عالم ہے تو 55 میں ان کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. ایک لڑکی نا, اس نے جب سنا تو وہ پہلے اپنے کپڑے مطلب جیسے ماحول چل رہا نا ویسے پہنتی تھی, فرینگلی آزاد خیال کے جو کپڑے جیسے آج ہماری بچی پہن لیتی. اتنی بڑی ہو گئی, جاڑے کے موسم میں بھی یہاں کا بٹن کھولے رہتی ہے, یہاں کا بٹن. یہ ماں نہیں سکھا سکتی ہے کہ یہ بھی میں مولا نہیں کہوں گا. کس کو چاہیے سکھانا ہے؟ اماں خود جب اتنے بڑے گلے کے پہن رہی ہے کہ گھر میں چچا بھی ہیں, تاؤ بھی ہیں, سب لوگ آ رہے ہیں, یہ لچ رہی ہے تو اس کا جسم دکھ رہا ہے, اتنے بڑے گلے کے, اتنے یار شرم آیا, غیرت کہاں چلی گئی؟ تو بیٹیوں کو کیسے سکھا سکتی؟ یہ ماں کی ذمہ داری ہے. سن لے مائیں فوراں ٹوکے, اگر بیٹی کے سر سے دوپٹہ تو بیٹی درا سر پہ دوپٹہ ڈھک. نمک مرچ تیز ہو جائے تو سب لڑ جاتے ہو, کھانا پھینکا پھاکی شروع کر دے تو لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں. اور بیٹی کی عزت پہ بن رہی ہے تو کوئی پتہ نہیں ہے, بٹن کھلے یہاں کا فوراں
ادھر چل اندر چل، سامنے نکلے چل، بھائی کے سامنے بولے چل. جب بچے کو نا شروع سے سدھارا جائے گا تو وہ ویسے ہی ہو جائے گا. یہ ماؤں کی ذمہ داری. ایک بچی چھوٹی سی تو اس نے تقریر سن لی، تب وہ جب بولنا، اتنی پیاری بچی ہو، اور جب بولنا سیکھی تو وہ بولی اللہ اللہ اللہ. اب بچی بھی کہہ رہی اللہ اللہ، وہی عادت. اب تھوڑی سی اور بڑی تو لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ. وہ کھیل سمجھ رہی بچی، وہ بھی وہی کر رہی ہے. اب وہ کہہ رہے ہاں منی بول، اب کہہ رہی ایسے کر رہی ہے ماں، وہ کر رہی ہے لا الہ الا اللہ. یار یہ ماں نہیں سکھا سکتی، یہ الٹے سیدھے گانے سکھائیں گے. موبائل دے کر کے بچوں کو موٹو پتلو دکھائیں گے، سیریل دکھائیں گے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو چشمے لگ گئے، اب آنکھیں برباد ہو گئی ہیں. یہ ماں اس قابل نہیں ہے. اس نے پھر اپنی بیٹی کو درود سکھا دیا. اتنی بڑی ہو گئی 7 سال کی جیسے یہ بچہ. اب وہ درود شریف ایک دن پوچھ لیا، بچے پوچھ لیتے نا امی ایک بات بتاؤ، درود شریف پڑھنے سے کیا ملتا؟ اتنا پڑھواتی کیا ملتا؟ کہا بیٹی جو مانگو وہ ملتا ہے. اچھا یہ بات ہے کہ ٹھیک ہے. وہ بچی اسی اس میں پڑھتی تھی. ایک اللہ والے کنویں کے پاس آئے، کنواں. تو وہ سوچ رہے تھے پہلے نل ول تو تھے نہیں، وضو بنا لوں، پانی کیسے نکالوں، نماز کا ٹائم ہے وضو. اندر سے وہ عورت دیکھ رہی تھی. اس نے اپنی بیٹی کو بلایا، سر پہ ہاتھ رکھا، کہا بیٹی آج جو مانگو ملتا نا. میں نے کہا تھا کہ ہاں، یہاں سے درود پڑھتی ہوئی جا اور جا کر کے کنویں میں تھوک دینا، تھوک دینا بس. اب وہ جا رہی ہے درود شریف پڑھتے ہوئی، کسی سے بات نہیں کر رہی ہے. درود شریف، چھوٹی سی بچی 7 سال کی، کتنی بڑی چھوٹی سی، درود شریف پڑھتے ہوئے اللہم صلی اللہم صلی، درود شریف پڑھتی جا رہی. اب وہ دیکھ رہے ہیں یہ بچی درود شریف پڑھتے ہوئے کیوں آ رہی ہے. وہ کھڑے آ کر کے اس نے تھوک دیا کنویں. کہے اللہ میں درود پڑھتی ہوں، میری امی نے بتایا تھا. اب کنویں کا پانی باہر کر دے. اور اتنا کہنا تھا کنویں کا پانی لبالب منتق. اور ان سے کہا وضو بنا لو. سبحان اللہ. انہوں نے وضو بنایا. پھر اس لڑکی نے تھوکا، کہا اللہ واپس کر دے. پانی واپس چلا گیا. اور خوشی کری امی 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 جو مانگو ملتا ہے بے شک. اب وہ اللہ والے نماز پڑھنے کو جا رہے تھے مگر دل میں یہی بات. بلایا کہا ادھر آؤ، کیا بات؟ کہا میری امی نے کہا تھا نا درود پڑھنے سے یہ ملتا ہے، یہ ملتا ہے. وہ مچھلی والی بات رہ گئی تھی نا، جو دونوں بھائی حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر والی مچھلی والی بات بھی رہ گئی تھی. تو حضور نے فرمایا عمر اگر اس مچھلی کو تم پوری زندگی بھی آگ پہ رکھ کر پکاتے رہو گے تو یہ گرم تک نہیں ہوگی. کہا ایسا کیا معاملہ ہے اس کا؟ کہا عمر جب یہ مچھلی دریا میں غوطہ مارتی تھی تو یہ تمہارے نبی پہ درود پڑھتی ہوئی چلتی تھی. یہ مچھلی جب پانی میں لہراتی تھی تو تمہارے نبی پہ درود پڑھتی ہوئی چلتی تھی. تو یہ اس پہ جہنم کی آگ بھی حرام ہو گئی اور دنیا کی آگ بھی حرام. تو وہ بات رہ رہی تھی پوری میں نے کر دی. اب سن، بیٹیوں کی وجہ سے جنت اور بیٹیوں کی وجہ سے جہنم. تو یہ ماں نہیں سکھا سکتی، یہ ماں سکھا سکتی ہیں. کیونکہ سب سے پہلا مدرسہ نبی نے فرمایا ماں ہے. ماں جی کون ہے بولو؟ ماں. تو میری مائیں سن لے آج کے بعد بچیوں پہ کنٹرول کرے. اور تم بچیوں کو موبائل مت دینا. جب موبائل نہیں ہوگا تو کسی کا فون نہیں آئے گا. دینا تو دینی کتاب دینا، اسلامی کتاب دینا. کچھ لپھنگے لڑکے بھی ایسے ہیں، نوجوان لڑکے بھی ایسے ہیں لپھنگے، نہ کام کا نہ دھام کا، دشمن اناج کا، گھورے پہ پڑا اور موبائل پہ ہلو ہلو گھورے پہ پڑا. ایسے لڑکے تم دیکھ لو، اچھی بھلی شکلیں، ان کے بال دیکھو جیسے گدھا چڑھ گیا. گدھا یہاں سے کٹائے گا یہاں تک جیسے نیولا رکھا نیولا. تم نے دیکھے ہوں گے بعض لڑکے کیسے، جیسے وہ خنزیر نہیں ہوتا سور، تو وہ اس کی گردن سے لے کے پونچھ تک نالی میں سے نکل گیا تو بال کھڑے ہوتے ہیں. ایسے ہی بعض کے نوجوان کہیں کیا بنا دیا تمہیں یار، کیا کہوں، کیا بنا دیا.
اپنے آپ کو سنبھالو۔ ایک منچلا نوجوان تھا، وہ روزانہ اپنے بالوں کی کٹنگ اس کی الگ تھی۔ اب وہ امام صاحب سے کہتا تھا امام صاحب آج میرے بالوں کی کٹنگ یہ ہے، آج یہ۔ اب بیچارہ امام کیا جانے، امام کا پیٹ خراب، کٹنگیں سنتے سنتے امام صاحب کو تو یہ پتا آج منگل، کل کو بدھ، جمعرات کو گھر جاؤں گا۔ بیچارے سیدھے آدمی، امام صاحب کو کیا پتا؟ امام صاحب کو پتا قرآن شریف میں کتنے سپارے، کتنی آیتیں، فجر میں کتنی رکعتیں، ظہر میں کتنی، سیدھا آدمی وہ۔ مگر یہ نوجوان روزانہ امام صاحب آج یہ کٹنگ، آج وہ کٹنگ، آج یہ کٹنگ، اس کے بال کبھی آگے کو، کبھی پیچھے کو، کبھی ادھر کو، کبھی ادھر کو، کبھی چھجا، کبھی لیٹرین، کبھی باتھ روم، کبھی کچن، سارا چیز اس کے مکان پر۔ ایک دن اس کا چھجا پھٹا ہوا، آدھے بال ادھر پڑے تھے اور آدھے ادھر۔ امام صاحب تو تھے ہی غصے میں۔ امام صاحب کھڑے بولے ہاں بھائی رات تمہارے مکان میں زلزلہ گیا کیا؟ بولے نہیں تو حضرت۔ تو بولے پھر یہ چھجا کیسے پھٹ گیا؟ کسی نے لٹ مار دیا کیا؟ بولو فو حضرت تم نہیں پہنچو گا، ہماری پہنچ گا۔ بولے یہ بھی کٹنگ ہے، کٹنگ۔ پھر امام صاحب کے پیٹ میں درد، بولے یہ کیا کٹنگ ہے، چھجا پھٹ گیا؟ بولے حضرت اس کٹنگ کا نام ہے تیرے نام۔ یہ تو یاد ہی ہوگا۔ اور تیسرا کلمہ سن لو تو ہکلا جاؤ گے، ہکلا جاؤ گے۔ کہا اس کٹنگ کا نام ہے تیرے نام۔ امام صاحب کو برا لگا۔ امام صاحب نے کہا تمہارے ابا مجھے تم سے بولتے، پورا گاؤں مجھے عزت کرتا، تو ابے تبے پہ آگا یہ کیوں کہہ رہا تیرے نام؟ میں امام ہوں، یہ کہ حضرت قبلہ کعبہ محترم آپ کے نام۔ بولے نہیں حضرت یہ آپ کے نام نہیں، قبلہ محترم کعبہ آپ کے نام نہیں، یہ ہے تیرے نام۔ اب امام صاحب اور پھون پھون کرنے لگے، ارے تیرے ابا ہاتھ چومتے میرے، گاؤں کے پردھان عزت کرتے، گاؤں کے لوگ میرے پیچھے نماز پڑھتے، کتنا بدتمیز انسان ہے یہ کہ آپ کے قبلہ آپ کے نام ہے، ایسے کہا نہیں حضرت یہ بات نہیں ہے۔ چل اپنے ابا کے پاس، حضرت مت جاؤ یہ کٹنگ ہے، یہ ہے تیرے نام۔ امام صاحب کا پیٹ پھر خراب۔ امام صاحب بولے ارے ہوش میں آ۔ کہنے لگا حضرات میں آپ کی بے عزتی نہیں کر رہا ہوں، آپ کو ذلیل نہیں کر رہا ہوں، میں بہت عزت کرتا ہوں، آپ میرے سر کے تاج ہیں، میرے ابا بھی عزت کرتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں مگر یہ ہے تیرے نام۔ پھر امام صاحب پریشان، اور امام صاحب بولے چل، بولے حضرت سنو تو یہ کسی فلم میں ہے، کسی گانے میں ہے، ٹی وی میں ہے، جب فلم کا نام آیا، گانے کا نام آیا، سن لو امام صاحب جلال میں آ جاتے ہیں۔ امام صاحب کہنے لگے ارے تو کیسا مسلمان، تیری ماں بھی مسلمان، تیرا باپ بھی مسلمان، تیرا بھائی بھی مسلمان، تیری بہن بھی مسلمان، تو بھی مسلمان، ارے کاش کیا اچھا ہوتا تیرے چہرے پہ داڑھی ہوتی، تیرے سر پہ ٹوپی ہوتی، مسجد میں وضو بنا کے جاتا ہوتا اور مسجد میں جا کر کے بیٹھ کر کے تو قرآن پڑھتا ہوتا، قرآن کی تلاوت کرتا، قرآن کی تلاوت کے بعد اب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جاتا تو نیت باندھتا، نیت کے بعد قرات کرتا، قرات کے بعد رکوع کرتا، رکوع کے بعد کھڑا ہوتا، پھر تو سجدے میں کرتا، سجدہ کرتا، سجدے کے بعد اتحیات میں بیٹھ کر کے تشہد پڑھنے کے بعد سلام پھیر دیتا اور پھر تو دعا مانگتا، تیری آنکھوں میں آنسو ہوتے اور رو رو کر کے کہتا مولا میں نے یہ جو عبادت کی ہے، مولا میں نے جو قرآن کی تلاوت کی ہے، اے اللہ میری قرآن کی تلاوت تیرے نام، میری نماز تیرے نام، میری عبادت تیرے نام، میرا رکوع تیرے نام، میرا سجدہ تیرے نام، اے اللہ میری ساری عبادت تیرے نام۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جھوم جاتی، اللہ فرماتا اے بندے تیری عبادت میرے نام اور جنت میں مکان تیرے نام۔ سبحان اللہ، سبحان نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد،
سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ اللہ اکبر. مجھے لگتا ٹائم بہت ہو. کہاں ہوں؟ ابھی تو ایک بھی نہیں بجا. ابھی تو ایک بھی نہیں بجا. ایک بھی نہیں بجا. ابھی بج گیا کیا؟ ایک نہیں بجا نا. جب بج جائے تو بتائیو. مگر سوچو یار کیا چلا کہ تیرے نام کم سے کم مسجد میں جاتا. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین. اے اللہ سب کچھ میرا تیرے نام. میری نماز تیرے نام, میری قربانی تیرے نام, میرا حج تیرے نام. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. میری زندگی کا ہر ہر لمحہ تیرے نام. بولو آج کے بعد فلموں کا طریقہ اپناؤ گے؟ نہیں. پکا وعدہ کر رہے ہو؟ انشاءاللہ. یہ کچا کر رہے ہو؟ ایک بات ان بزرگوں کو دیکھ کے مجھے یاد آ رہی ہے, کہہ دوں بیٹا او میرے چاند, میرے چاند بولو. پتہ نہیں آپ لوگوں میں کون ایسا ہو جس کی ادائیں اللہ اور رسول اللہ کو پسند ہو. کبھی کسی کو حقیر مت. تم سوچ رہے ہوگا نا میں کرسی پہ بیٹھا ہوں سب سے اچھا میں ہوں. ایسا نہیں ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں سب سے برا میں ہوں. دعا کرو مجھے بھی اللہ اچھا کرتا. پہلے لوگ کہتے تھے نیکی کر کنویں میں ڈال. مطلب نیکی کر اور لوگوں سے کہہ میں گناہگار ہوں تو کہتے تھے بتا مت چھپا, مطلب کنویں میں ڈال دے. نیکی کر اور کنویں میں ڈال. اور اب کا دور کیا ہے بتاؤں؟ نیکی کر یوٹیوب پہ ڈال. کس پہ ڈال؟ لاک ڈاؤن لگا تھا تو نیتاؤں نے دالیں بانٹی تھی. ایک دال کے 10 جگہ فوٹو کھینچے. دیکھو دال بٹ رہی ہے, دال اور بٹی پھر بھی نہیں گھر کو لے گیا. ایک پیک بنا رہا ہے ایک مریض کے لیے اور 6 لوگ ہاتھ لگائے پڑے. یار یہ پیک ہے یا جنازہ؟ ذرا سوچنے کی بات. اس کی عزت کا جنازہ نکالتا بس ہمارا فوٹو آ جا فوٹو. نماز جنازہ میں بھی یہی ہوتا ہے. کتنے قابل آدمی ہیں ہم لوگ ہیں. نہیں ہم نہیں, میں تمہیں کہہ رہا ہوں کتنے قابل ہو. اگر نماز جنازہ ہوتی ہے نا تو آدھے ادھر کھڑے آدھے ادھر کھڑے. کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں. یہ جو ادھر کھڑے مسلمان نہیں, خالی بریانی توڑنے آیا تو. ارے بول تیجے میں تو بڑا منہ پھاڑ پھاڑ کے کھاتا, نماز نہیں پڑھتا. اور اگر اس کا معاملہ آ جانا تو پھر دیکھو لڑ جائے گا مر جائے گا. نماز جنازہ یاد نہیں ہوئی. اور نماز جنازہ ہے کتنی سی. نیت باندھو اللہ اکبر, سبحانہ پڑھو پھر اللہ اکبر, درود پڑھو پھر اللہ اکبر, دعا پڑھو پھر اللہ اکبر, اب سلام پڑھ دو السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اتنی سی نماز جنازہ. اور دعا یاد نہیں ہوتی لوگوں کے یار. اور دعا اتنی آسان ہے, اتنی پیاری ہے. اگر مطلب سمجھ جاؤ گے تو آج کے بعد دعا نہیں چھوڑو گے. بتا دوں دعا پڑھ دوں. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. کچھ لوگ سوچ رہے ہیں ہے تو خیر چھوٹی, سوچ رہے ہوں کہ ہمارا ہو جائے گی. اللہم من آییتہ, پہلے اس سے پہلے اللہم اغفر لحینا, اے اللہ ہمارے زندوں کی مغفرت کر دے, ومیتنا اور ہمارے مردوں کی مغفرت کر دے, وشاہدنا اور ہمارے جو حاضر ہیں موجود ہیں ان کی مغفرت فرما دے, وغائبنا اور جو موجود نہیں ہے مسلمان ان کی بھی مغفرت فرما دے, وصغیرنا
ہمارے چھوٹوں کی مغفرت فرما دے، وَكَبِيرِنَا اور ہمارے بڑوں کی مغفرت فرما دے، وَذَكَرِنَا ہمارے مردوں کی مغفرت فرما دے، وَأُنسَانَا اور ہماری عورتوں کی مغفرت فرما دے۔ اور عورت اتنا بڑا گھوٹالا کرتی ہے، اگر نہ کسی کے جنازے میں جائے نا تب بھی رو رہی ہوں اور آنسو خالی مولی رو رہی کری ہوں، اور برابر والی سے کہہ رہی یہ سوٹ کہاں سے لائی ہے؟ برابر والی سے پوچھ رہی ہے کہاں سے لائی ہے؟ کہہ رہی چپ ہوں بہت مہنگا ہے۔ اب سنو پھر کر رہی ہے لپان کی قطریہ دے دینا، وہ کھولے گی لے بے کیا چکر ہے یار، تم دعا کے لیے پوچھے گی اصغری کی بیٹی کا رشتہ کہاں ہوا، لے ساری چیزیں یہی پوچھے گی، وہ کہے گی اکبری کے بیٹے کے ساتھ، کہے گی جوڑ نہیں ہے، پھر کہے گی دولت مر گئے، تو جنازے پہ دعا کرنے آئی ہے، کہا جہیز زیادہ ملے گا، 4 پہیوں کی ملے گی، ساری باتیں بتا گئی، تو جنازے میں گئی ہے۔ پان چاہیے، پان اچھا پانی مجھے نہیں چاہیے، آپ پی لو۔ اب ہوا یہ، اب بتاؤ کیا امید کی جائے گی؟ پوری ڈیٹیل، پھر یہاں سے رو کے پہنچے گی نا وہاں اس کے برابر جائے، وہاں جا کے پوچھے گی کب آئیے تو؟ مصیبت ہے، کیا آفت ہے، سب کی خیریت دیتی بر رہی ہے، سب کی خیریت، اور پوری بات ڈیٹیل لگا کے اور یہ پورا پتہ نکال کے کہاں رشتہ ہوا ہے، کہاں کٹوانا ہے، کہاں پٹوانا ہے، کہاں کیا کرنا ہے، کتنے بچے، کیا ملا کیا نہیں ملا، سب کر کے تو آئی۔ یہ مغفرت تھی، یہ جنازہ تھا۔ اور سنو تو وہ جو باہر بیٹھے تھے لال کرسی پہ، خالو کے بھتیجے، وہ بیڑیاں کھینچ رہے ہیں کرسیوں پہ، تو نے نہ ایک سپارہ پڑھا نہ کلمہ پڑھا اور بیڑیاں کھینچ رہے، بولے اب کے تھانوں میں گھاس بہت ہے بھائی، وہ ادھر لگا پڑا۔ ارے ذرا سوچنے کی بات ہے، تم جنازے میں جا رہے ہو، کلمہ پڑھو، درود پڑھو، سپارہ پڑھو تاکہ میت کو کچھ ثواب ملے، تو بیڑیوں پہ بیڑیوں آ جاؤ اور لگا کے چل گئے۔ نماز جنازہ یاد کرو، کل سے ہی لگ جاؤ، جی مردے کو نہلانے کا طریقہ جی سمجھے، سب یاد کر لینا۔ امام صاحب کے پاس بیٹھو، مگر مسئلہ بھی نہ وہ پوچھتے ہو تم جو تمہارے یاد ہو، امام سے پوچھتے نہیں ہو، چیک کرتے ہو، دیکھو کتنے پانی میں امام، کہیں موبائل سے پتا چل گیا، کہیں تقریر میں پتا چل گیا، یا کہیں مل گیا، کہے گا امام صاحب یار ایک بات بتاؤ، اور اسے سب پتا ہے وہ، اب پوچھ رہا، پھر بعد میں کہے گا یار امام بھی کوئی زیادہ پانی میں نکلا نہیں، یہ پوچھا یہ تو بتائی نہیں۔ ایسے حالات ختم کرو، جو چیز یاد نہیں ہے، امام صاحب میری ثنا یاد کرا دو، سبحانک اللہم، میری الحمد یاد کرا دو، کوئی کہہ رہا الحمد مستقیم، ایسے ایسے رکوع میں جا کے سبحان ربی العظیم، تو نمازی نہیں ہوتی، وضو بنانے کا ڈھنگ نہیں، میری برابر میں لگا وضو بنا مارے چھپکا پھر ارے چپ، ابے تو چیلہ کا ہوا ہے، مجھے بھگو رہا خود، یہ طریقہ نہیں۔ وضو میں 4 فرض ہیں، کتنے بولو؟ چہرہ دھونا، کونیوں سمیت ہاتھ دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، پاؤں دھونا، ان میں سے ایک بھی نہیں ہوا تو وضو نہیں ہوا۔ غسل کے 3 فرض ہیں، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، پورے جسم پہ بہانا،
اگر کلی نہیں کرو گے ناک پہ چوہا اٹکا رہ گیا اسے صاف نہیں کرو گے نہیں بھیگی، سمندر میں بھی 3 دن پڑے رہو گے تو پاک نہیں ہوگی۔ صحیح بتا رہے ہو؟ ضروری ہے چیزیں۔ جب تم کاشتکاری کر سکتے ہو، کھیت جوت سکتے ہو، دھان کب لگیں گے، گیہوں کب لگیں گے، تو آخرت کی کھیتی نہیں سنبھال سکتے ہو۔ ایک صاحب تھے مسا کر رہے تھے، مسا یہاں سے پانی لیا بولا ابے تیرا مسائی ہے پچ پچانے کی مشین ہے۔ سوچو تو اللہ کے بندے 40-50 سال کا ہو گیا مسائی، مسا کرنے کا ڈھنگ میں بتاؤں۔ جلسے سے یہ باتیں ملتی ہیں، ہر سال جلسہ کرایا کرو، ہر سال۔ اور نوجوانوں یہ عمر نہ، یہ بچے چھوٹے چھوٹے جو جلسہ کرا رہے ہیں یہ ان بڑوں بڑوں کی مدد سے کرا رہے ہیں۔ یہ ڈی جے پہ ناچ رہے ہیں اکثر لوگ ایسے، یہ عمر ڈی جے پہ ناچنے کی، تو تمہیں یہ برا لگتا کہ تمہارے بچے نبی کی محبت میں یہ سجائیں اور جلسہ کریں؟ تمہیں ناچتے ہوئے اچھے لگتے؟ ٹانگ مت کھینچنا، آگے بڑھاؤ ان کا حوصلہ بلند کرو، ان کو کہو بیٹا آگے بڑھو، اچھے مولانا کو لاؤ تمہارے گاؤں۔ ابھی یہ چینل والے آئے ہیں، پورے ہندوستان میں تمہارا گاؤں جائے گا، پورے ہندوستان میں تقریریں سنی جاتی ہیں، جہاں جہاں تقریریں سنی جائیں گی وہاں یہ تمہارا گاؤں کا نام آئے گا کہ جلسہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا کہ ایک گاؤں ہے، نام لے دوں اس گاؤں کا، دھنیاولی، سمجھے، چندوسی کے پاس میں، ادھر اسلام نگر ہے شاید، ادھر بسولی ہے شاید، اور ہاں اور ادھر چندوسی ہے، ہاں سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ کیا جاتا ہے؟ دین کی باتیں جاتی ہیں یار، مگر لوگ ہیں ٹانگ کھینچنے بھی لگے۔ ہر سال کرو گے بولو الحمدللہ، بولو مسا کرنے کا طریقہ بتا دوں، مسا کرنے کا طریقہ سن لو۔ پانی لیا ہاتھ میں، 1 انگلی دیکھ رہے ہو، 2 انگلی دیکھ رہے ہو، 3 انگلی، یہ 3 جوڑنا ہے۔ کون کون سی؟ 1 2 3، کون کون سی دیکھ رہے ہیں نا؟ 1 2 3، یہ 3 انگلی جوڑنا ہے، ایسے کر کے جوڑ لی۔ اب ایسے کر کے تان لی تاکہ یہ پیٹ تک، اس کا اور اس کا، یہاں ماتھے سے پیچھے کو لے جائیں، لے گئے یہاں تک، ادھر سے چھوڑ دیا ہاتھ، یہ ہتھیلی لے کر کے آئے، ہتھیلی لائے، پورے سر کا مسا ہو گیا۔ اب بچی کی یہ انگلی، یہ انگلی کان میں، اب بچا انگوٹھا یہ کان کے پیچھے، اب بچی یہ ہاتھ کی پیٹ، یہ یہاں پہ یہ گردن، ایسے گلے پہ، ایسے مت کریو، یہ قربانی ہوتی، یہاں کرنا مکروہ ہے، یہاں کرو، سمجھے؟ یہ ہو گیا مسا انگلیوں کا۔ کبھی کبھی انگلیوں سکڑن ہوتی ہے نا یہاں پہ تو خشک رہ جاتی ہے جگہ، کام ہمارے ہاتھ تو کام کرنے والے نہیں ہیں، لوگ جو پھاوڑا چلاتے ہیں، جو محنت کرتے ہیں، بعض یار بڑے محنت کرتا ہے، ہمارے ہلکے سے نا اس پہ ہاتھ مارے نا تو کبھی اگر کرا تاغا بھی چپ جاتا، صحیح بتا رہے ہیں، درد ہونے لگتا ہے کیونکہ کبھی کام نہیں کیا، اور آپ لوگ پھاوڑا پکڑتے ہو مضبوطی سے، پھانسیں لگ جاتی ہیں اور بڑی تکلیفیں، ہاتھ کرے ہو جاتے ہیں، تو کبھی کبھی کھال ویسی ہو جاتی ہے نا تو اس میں پانی ڈال ایسے کر لیا کرو، اچھا یہ خلال، سمجھ رہے؟ ہاں یہ مسا کرنے کا طریقہ۔ روزانہ اگر رکوع کیسے کرو گے، رکوع ایسے لچو گے، یہ مضبوطی سے گھٹنے پکڑو گے اور یہ سر پیٹھ پیچھے تک بالکل اکساں، اگر کوئی پیالہ پانی بھر کے رکھ دے تو گرے نہیں، یہ رکوع کرنے کا۔ اور کوئی مرغا بنا پڑا یوں، کوئی کبوتر بنا پڑا یوں، کوئی اونٹ بنا پڑا، اللہ کا بندو ہے، کچھ تو طریقہ سیکھو، نماز کا طریقہ سیکھو۔ کس کا طریقہ بولو؟ رکوع کا۔ سجدے میں 7 چیزوں کا ٹکنا ضروری ہے، سجدہ کرو گے تو۔ نمبر 1، پاؤں سے لے کر، ہاتھوں سے لے کر چلو، دونوں ہاتھ، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، دونوں گھٹنے،
کتنے ہو گئے یہ 4. نمبر 3 یہ پاؤں کا انگوٹھا اس کا پیٹ اور برابر والی انگلی کا, اور اگر پورا ایسے کر کے ٹیک لو تو سنت ہے. ٹھیک ہے, اس کا اور اس کا ٹکنا ضروری ہے. جب سجدہ کرو تو سمجھ رہے آپ, یہ ہو گیا. کتنے ہو گئے یہ 6. اچھا پیشانی اور ناک جوائنٹ ہے, ایک ہی ہے. یہ ماتھا اور یہ ناک کی نرم ہڈی, یہ اس کا ٹکنا, تو یہ ایک میں ہی آتا ہے. جیسے ہاتھ یہاں سے یہاں تک ایک ہے نا, ایسے ہی ماتھا اور یہ بھی سب ایک ہے. یہ وہ کام کی بات بتا رہا ہوں, سوچ رہا ہو کہ تقریب ٹھنڈی چل رہی, ٹھنڈی نہیں چل رہی, کام کی باتیں چل رہی. ٹھیک ہے, تو یہ کتنی چیزوں کا ٹکنا ضروری ہے سجدے میں؟ 1 2 3 2 5 اور 2 7. کچھ لوگ سجدہ کر رہے ہیں تو پاؤں ٹانگے پڑا جیسے ترازو, تم نے دیکھا ہوگا. تو یہ نہیں سکھا سکتے ہو تم بچوں کو. کوئی سجدہ کر رہا ہے ناک اٹھی پڑی ہے یوں ایسے, کسی کی خالی ناک ہی ناک ٹکی پڑی, نہیں یار, طریقہ سیکھو. ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے. سجدہ کرنا آ گیا, ایسے ہی اگر ساری چیزیں ایک ایک کر کے دیکھو, فرض پڑھو, سنت پڑھو, نفل پڑھو, واجب پڑھو, کچھ بھی پڑھو, رکوع سب کا ایک سے ہی ہوگا, سجدہ بھی سب کا ایک سے ہی ہوگا, قیام بھی سب کا ایک سے ہی ہوگا, اتحیات میں بیٹھنے کا طریقہ بھی ایک سے ہی ہوگا. سلام 8 10 15 چیزیں اگر تم نے یہ صحیح کر لی, تمہاری نماز پرفیکٹ. مگر 40 سال کے ہو گئے, اس پہ توجہ نہیں ہے, دھیان نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ تمہیں یاد نہیں ہوگا. اتنے لوگوں میں اب بھی اگر میں پوچھ لوں, اب بھی جلسوں سے فائدہ بتا رہے ہوں, سنو, اب بھی اگر میں پوچھ لوں کہ جو مردے کو قبر میں مٹی دی جاتی ہے, مٹی دینے کی دعا سناؤ, تو آدھے لوگوں کو یاد نہیں نکلے گی. بات سچی ہے نا میری, آدھے لوگوں کے. اور زندگی سے بچپن سے دیکھتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. 3 بول ہیں, 3 بول, 3 جملے ہیں, وہ یاد نہیں ہوئے ہیں ابھی تک. بتا دوں کیا ہے؟ جو قرآن شریف پڑھا ہوئے 16واں سپارہ اٹھانا, اس میں ہے یہ آیت. ویسے تو میں بتا دوں کیونکہ موبائلوں میں کیچ کر لیتے ہو. ایک مٹھی مٹی اٹھائی, تم نے پڑھا منہا خلقناکم, کیا پڑھو گے؟ منہا خلقناکم, ڈال دی. دوسری اٹھائی وفیہا نعیدکم, ڈال دی. تیسری اٹھائی ومنہا نخرجکم تارۃ اخری, ڈال دی. اتنی یاد نہیں کر سکتے؟ کر سکتے, مگر اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے. ایک قاری وسیم صاحب تھے ہمارے جاننے والے, ان کی خواہش تھی ہمارے ابا کی نماز جنازہ میرے بارے میں کہ سید صاحب پڑھا دیں. مجھے, میں آ کے سویا تقریر کر کے, فون آ گیا, حضور ایسے ایسے ہے, ظہر کے بعد جنازہ ہے, خواہش ہے میری آپ آ جائیں. میں نے کہا ٹھیک ہے, میں آ گیا. میں اپنا جو پہننے کا تھا کرتا پیجامہ ٹوپی لگائی اور کار لی اپنی چلا گیا. وہاں نماز جنازہ پڑھائی تو گرمی بہت ہو رہی تھی, کھیت میں ہوئی, پبلک بہت تھی. تو میں مٹی, میں نے کہا بعد میں دوں گا, تھوڑا رک جاؤں. آم کے پیڑ کے نیچے کھڑا ہو گیا میں. میرے سہارے جو لوگ مجھے جانتے تھے, کچھ علماء, کچھ 10-20 لوگ اور جمع ہو گئے, باقی سب مٹی دے رہے تھے. تو مٹی دے کے لوگ کم ہو گئے, تو میں نے سوچا چلو میں بھی مٹی دینے چلوں. میں نے آستین تھوڑی سی اوپر کی ایسے کر کے, اور اوپر کر کے میں اپنی آستین چلا. تو میرے سامنے ایک شخص آیا, میرے سامنے, وہ مٹی دینے جا رہے ہیں, میں ان کے پیچھے پیچھے. چلو, تو اس بندے نے کیا کرا, تو گرمی بہت پڑ رہی تھی, اس نے مٹی اٹھائی اور کافی دیر ہلتا رہا, جھومتا رہا, کبھی آنکھ کھول لیا, کبھی بند کر رہا, کبھی منہ بگاڑ لیا, کبھی سنبھال لیا, اور کافی دیر پڑ گیا, پھونک مار کو ڈال دی. میں سمجھ گیا اس کے دعا یاد نہیں, ناٹک کر رہا ہے, کیونکہ دعا اتنی لمبی ہے ہی نہیں. تم بھی سمجھ جاؤ گے یہ بات تو. اور میری گرمی میں حالت, اور تم لوگ تو خیر گرمی میں کام کر لیتے ہو, تو تم تو تھوڑی بہت دور رہ بھی سکتے. اب ہم لوگوں نے کام نہیں کیا نا, تو دھوپ میں ہم سے زیادہ رہا بھی نہیں جائے گا, ہے کہ نہیں؟ جیسے عادت بن جاتی ہے. تو اب میں کہوں یا اللہ یہ ہٹے, اب پھر وہ ایسے کافی دیر, اجی 4-5 منٹ میں اس نے 3 مٹھی مٹی ڈالی. میں نے کہا چل آج تیری بھی مٹی دیے دیتا ہوں.
میں نے جلدی سے اٹھائی، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ، پکڑ لیا میں نے کہا مٹی دینے کی دعا سناؤ، دعا سناؤ۔ اب وہ کہنے لگا آپ کون ہیں؟ تو دو چار بولے یہ تو حضرت سید صاحب جو نواز، اچھا بولے حضور۔ میں نے کہا دعا سناؤ جو تم اتنی دیر اتنی لمبی آنکھیں میچ میچ کے منہ بگاڑ کے جو لوگ سب تمہیں ہی دیکھ رہے ہیں، یہ بتاؤ تم نے کون سی دعا پڑھی ہے، وہ دعا سناؤ۔ پسینے ہو گئے۔ سر کھجا کے بولا حضور معاف کر دو، میرے ابھی پوری یاد نہیں ہوئی ہے، آدھی ہوئی ہے۔ میں نے کہا تیری آدھی 5 منٹ ہوئی ہے، پوری ہوتی تو کیا ہوتا؟ مولا آدھی۔ میں نے کہا وہ آدھی سناؤ، میں نے کہا جو یاد ہے وہ سناؤ آدھی۔ اس نے سوچا یار کس مولانا اس کے پلے پڑ گیا، مجھ سے بولا حضور وہ بھی کچی ہے۔ میں نے کہا تیری کچی اتنی دیر میں، میں نے کہا کچی سنا، معاف کر دو۔ میں نے کہا کسے دھوکہ دے رہا تو، کسے دھوکہ دینا چاہتا، کسے دکھا رہا یہ؟ اللہ سے ڈرو، خوف کرو، یاد نہیں ہے تو مٹی مت دو، یاد کرو جا کر۔ مگر یہ معاملہ اللہ دلوں کے حلال کو جانتا، دل کی جو راز ہے نا ان کو بھی جانتا۔ تم مجھ سے بچ سکتے ہو، ان سے بچ سکتے ہو، ان سے، اللہ سے نہیں بچ سکتے۔ میں نے کہا مٹی دینے کی دعا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اور تم جو 5 منٹ یہ گھنگنے ہلاتے رہے، مجھے یہ بتا کسے دھوکہ دے؟ آج کے بعد نہیں۔ پھر بہت سارے لوگ جب اکٹھے ہونے لگے تو میں نے سوچا یہ ذلیل ہونے لگے گا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، جاؤ اور مگر یاد رکھنا دعا یاد کرو۔ بولے انشاءاللہ۔ لوگوں کے جمع ہونے سے پہلے میں اس کا ڈر، وہ بھی اچھا نہیں نا، زیادہ ذلیل ہو جائے انسان، وہ بھی اچھا نہیں ہوتا۔ مگر میں نے اسے اشارہ بن کے بیٹا یاد رکھیو میری بات۔ بولے ہاں حضور۔ اب پتہ نہیں اللہ جانے اس کا کیا ہوا۔ تو ایسے بھی لوگ ہیں، کسے دھوکہ دو؟ تو تھوڑی تھوڑی یہ ساری چیزیں یاد کر لو، بولو آج سے ہی لگ جاؤ گے۔ اور بہنوں بچیوں، میرا چاند، میری بیٹی، میری بہن، یہ جو فیشنیلے کپڑے نا یہ اب ختم کر دو یار۔ مسلمان کی بیٹی کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز معلوم ہے کیا ہوتی ہے؟ سب سے زیادہ قیمتی چیز اس کی عزت ہوتی، اس کی حیا ہوتی، اس کی شرم و غیرت ہوتی۔ جس لڑکی کی غیرت چلی گئی، شرم و حیا چلی گئی، عزت چلی گئی، اب وہ لڑکی نہیں رہی۔ ایسے جسم تو کتیوں کے پاس بھی، جسم تو گائے بھینس کے پاس بھی، میرا اشارہ سمجھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں؟ عورت کا مقام جو بلند ہے اس کے پردے میں، اس کی حیا میں ہے، اس کی شرم میں ہے۔ ہر اچھی چیز، ہر قیمتی چیز پردے میں رکھی۔ کتنی کتابیں ہیں تمہارے گھروں میں، بہت ساری کتابیں، ایک قرآن شریف ہے، تو قرآن شریف پہ ہی تمہارے گھر میں خلاف کیوں ہے؟ قرآن شریف پہ ہی پردہ کیوں ہے؟ اس لیے قرآن کی طرح کوئی کتاب نہیں۔ تمہارے گاؤں میں کتنے مکان ہیں، پورے ہندوستان میں، دنیا میں کتنے مکان ہیں، کسی مکان پہ خلاف نہیں۔ خانہ کعبہ پہ خلاف کیوں ہے؟ اس لیے سارے مکانوں میں قیمتی جو ہے، افضل ہے، وہ اللہ کا گھر ہے، خانہ کعبہ ہے۔ پتہ چلا ہر قیمتی چیز کو پردے میں رکھا جاتا ہے اور تو بے پردہ ہو رہی ہے۔ تمہارے پاس سونا ہو، چاندی اور روپی ہو، دروازے پہ رکھو گے اندر تجوری میں؟ بولو یار، اللہ نے اتنا اچھا مقام دیا، ان عورتوں کا ایسا مقام دیا اللہ، اور انہوں نے اپنے آپ کو برباد کر لیا۔ میری بچیوں، میری بہنوں، میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے کہہ کے جاؤں گا، آج کے بعد کوئی بھی کسی بھی طریقے سے کوئی غلط قدم نہ اٹھائے، اور گاؤں کی نا اللہ کے واسطے خرافات ساری ختم کر دیو، یہ دل کو نہ اچھا کر لیو یار۔ 2-4 دن ہیں، پتہ نہیں ایک لمحے کا، مسکرا کے زندگی گزار رہا۔ ایک دوسرے سے اگر تم کسی کی مدد نہیں کر سکتے ہو نا، تو تمہیں کسی کو تکلیف پہنچانے کا بھی حق کوئی نہیں۔ اگر تم کسی کو سکون نہیں پہنچا سکتے ہو نا، تو کسی کو تکلیف دینے کا بھی تمہیں کوئی حق نہیں۔ اگر تم کسی کے کام میں نہیں آ سکتے ہو نا، تو تم اس پہ ظلم کرنے کا تم پہ کوئی ادھیکار نہیں۔ پیارو، اگر تم میرا ساتھ دو گے نا، تو صحیح بتا رہا ہوں، انقلاب پیدا ہو جائے گا تقریروں سے اور تمہاری تدبیروں سے۔
مگر تمہیں یہ جو اکڑپن ہیں، جو خرافاتیں ہیں، ادھر ادھر کرنا سب ختم کر دو یار، سب بھائی ہیں مل کے۔ خوشی کی زندگی ایک دن کی اگر تو جی کے دیکھ، تو کسی کی مدد کر کے دیکھ میرے کہنے سے، ایک دن کی میرے بھائی اگر خوشی کی زندگی جی کے دیکھ، اس کے بعد تو ساری زندگی سے اپنی نپا لیے، یہ ایک دن تیرے 50 دنوں پہ بھاری ہو جائے گا۔ تیرے دل کو بڑا سکون، تو نے کسی کی مینڈ کاٹ لی، کسی کے پیڑ کاٹ لیے، کسی کو ستا لیا، کسی کو دبا دیا، یہ کوئی زندگی ہے؟ اس کو انسان بولو گا؟ یہ ظلم ہے۔ اس کا حشر ظالم بادشاہوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ آج کے بعد کسی کو اپنے ہاتھ سے تکلیف نہیں دینا۔ کچھ لوگ اصلاح کرتے ہیں، وہ غلط کرتے ہیں، یہ بھی میں بتا دوں۔ اصلاح کرنے کا طریقہ یہ ہے، اگر کوئی نوجوان یہ ہے بچے نا، اگر یہ جلسے کے لیے چندہ کرنے گئے تو کوئی بوڑھا بزرگ اگر وہ نماز پڑھ رہے ہیں نا، تو اس کے شیطان اس کے دل میں ڈال دیتا ہے، چھوٹتے کہتا ہے ہاں جلسہ کر لیے، نماز پڑھیے مت، بڑے تیرے جلسے قبول ہو رہے ہیں۔ چہرے پہ داڑھی نہیں رکھتا، جلسہ کرے گا جلسہ، پہلے نماز پڑھ لے نماز۔ یہ جملہ اس کا معلوم ہے کہاں لے جائے گا؟ نماز کس پہ آئی ہے؟ کس کے صدقے میں نماز؟ نماز کو کون لے کر گیا تحفے میں؟ کسے تحفے میں ملی؟ حضور کو۔ اور جب تم حضور کو راضی نہیں کرو گے، خوش نہیں کرو گے، تو نمازیں منہ پہ مار دی جائیں گے، منہ پہ۔ طریقہ دوسرا ہوتا ہے، طریقہ یہ ہوتا ہے بیٹا، ماشاءاللہ تمہاری عمر ایسی ہے نا، کھیل کود میں لڑکے جاتے ہیں، مگر تم نے ان لڑکوں کو چیلنج کر دیا، چیلنج، اب تم دین کی طرف آ رہا۔ بیٹا اگر نا تم اس جلسے کے ساتھ ساتھ جیسے تمہیں موقع ملتا جائے نماز بھی پڑھ لو نا، تو بیٹا تم ایسے لگو گے جیسے چاند اور سورج۔ یہ طریقہ ہوتا، ایسے سمجھا تو برا مان جائے گا وہ، مگر چندہ بھی نہیں دے گا اور آگ لگا دے گا۔ ایک بولے صاحب، بولے جتنا پیسہ مسجد میں لگا، مسجد میں جاتا نہیں۔ اس سے یہ پوچھو تمہاری بیٹی کی شادی ہوئی، کیا لاکھ اٹھے؟ 3 لاکھ، کم سے کم 5 لاکھ۔ شادی کا مطلب ہے النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ نکاح 10,000 امام صاحب کو دو، مسجد میں بیٹھ کے نکاح پڑھوا لو، لڑکی لڑکے آپس میں ایجاب و قبول، میں نے اسے پسند کیا، اسے پسند کیا، نکاح ہو گیا۔ مشکل سے 20,000 اٹھ پائیں گے، غریبوں میں کچھ تقسیم کر دو، 25,000 اٹھ گئے، 3.25 لاکھ مسجد کو کیوں نہیں دیے تم نے؟ دیو نا تمہیں نکاح کا بھی ساتھ۔ جب نبی کی پیدائش کا معاملہ آتا ہے جن کے صدقے، تو تمہیں مسجد دکھائی دیتی ہے۔ جب جلسے کا معاملہ آتا ہے نبی کو راضی کرنے کا، وہاں فضول خرچی کر رہے ہو، آتش بازی 5-5 ہزار کی چھٹ رہی ہے، 10-10 ہزار کی، جوتے چورنے والوں کو السارق والسارقۃ، چور کے ہاتھ کاٹو، تم 10-10 ہزار روپے دے رہے ہو، پیسے لٹا رہے ہو، وہاں مسجد تمہیں یاد نہیں آئی، وہاں مسجد نہیں، وہاں مدرسہ نہیں۔ 1-1 لاکھ روپے میں میرج ہال ہو رہا ہے۔ گاؤں کا تو خیر نہیں ہے ایسا، لیکن شہروں میں ہے۔ اب گاؤں میں بھی لڑکے والے کہتے ہیں میرج ہال میں کھانا لوں گا میں، کھڑے ہو کر کے کھانا چل رہا ہے، 50-50 ہزار میں میرج ہال ہو رہا ہے، فوٹو والے کھینچنے والے آ رہے ہیں، آتش بازی چھٹ رہی ہے، بینڈ باجے آ رہے ہیں، ڈھول تاشے گاجے باجے آ رہے ہیں، جو شریعت کے خلاف ہے وہ کام ہو رہے ہیں، تو تمہیں مسجد دکھائی نہیں دیتی جس میں ہم اپنے نبی کی یاد منا رہے ہیں، پیدائش منا رہے ہیں، نبی کے گن گا رہے ہیں، میلاد پڑھ رہے ہیں، نبی کے اوصاف بیان کر رہے ہیں، تو یہ بوڑھا کہہ رہا ہے کہ مسجد میں لگا دو، مسجد میں تم مر جائیے۔ ذرا سوچنے کی بات ہے، کہنے کا طریقہ الگ ہوتا۔ میں نے جیسے بتایا ویسے کہو کہ بیٹا تم نے کام بہت اچھا کیا، اور جتنے یا نہ ایسے ہیں ان سے جوانی میں پوچھے رنڈیاں دیکھتے تھے، کمپنیوں میں آگے بیٹھا ہوتا تھا یہ بڑھا، اب نہ کام کا نہ دھام کا، بہو گھر میں ٹکنے دے رہی، مسجد آگے گھیر لی۔ نماز پڑھو، کبھی کبھی میں بھی غصے میں جملے بول دیتا ہوں، اللہ مجھے بھی معاف فرمائے، سمجھے، مگر ایسا کبھی یار اس کا مطلب کیا؟ یہ تمہیں ناچتے ہوئے اچھے لگیں گے؟ یہ اس عمر کے بچے یہ جو ہیں ناچتے ہوئے تمہیں اچھے لگیں گے کہ ناچیں، بینڈ باجے کر جلسہ کرتے ہوئے اچھے نہیں لگ رہے ہیں کیا؟
دینی کام کرتے ہوئے اچھے لگ رہے ہیں کیا؟ نبی نے فرمایا اگر کوئی عالم کسی بستی کے قبرستان سے گزر جائے، خالی گزر جائے، تو اس کے گزرنے کی برکت یہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس قبرستان کے مردوں سے 40 دن کے لیے عذاب اٹھا لیتا ہے۔ تمہارے یہاں کتنے عالم، تم کھانا کھلا رہے ہو، چائے پلا رہے ہو، ناشتے کرا رہے ہو، ہوا کر رہے ہو، بجلی چلی جائے تو کتنی خدمتیں کر رہے ہو، نذرانے دے رہے ہو، ساری چیزیں، اور تو خوش ہو جاؤ۔ سمجھو تم اپنے بیٹوں پہ ناز کرو، تمہارا بیٹا نچکیا اگر ہوتا تو اچھا نہیں لگتا، آج تمہارا بیٹا نبی کی نعت پہ نوٹ دینے آتا تو اچھا لگتا۔ پہلے کیا ہوتا تھا شادیوں میں، وہ ناچنے والی رنڈیاں آتی تھی، وہ ناچ، ابا بھی نوٹ دے رہا، دادا بھی نوٹ دے رہا، بیٹا بھی نوٹ دے رہا، تو اچھے لگتے کیا؟ جلسے کرا کرو، دینی کام کرا کرو۔ یہ لوگ، یہ بزرگ ہیں، یہ سب بیٹھے کیوں بیٹھے ہیں؟ یہ نہیں سو سکتے تھے، ان کو نہیں، نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے سب تمہارا ساتھ دے۔ اور کمیٹی والوں تم بھی پھول مت جانا، یہ مت سمجھنا کہ اب تو ہم نے جلسہ کر لیا، حضرت تعریف کر گئے، بہت بڑا تیر مار لیا۔ یاد رکھیو اگر تمہارے ماں باپ ناراض ہو گئے تو سب کچھ پٹ ہو جائے گا۔ اب جدھر سے بھی نکلو نا تو تم سلام کرتے ہوئے جانا۔ تمہیں 4 باتوں کی اب برداشت ہونی چاہیے بیٹا، اگر دین کا کام کرنے میں سمجھنا کہ ہم نے جلسہ کر لیا تو بہت بڑا کام کر لیا۔ بڑا کام یہ ہے کہ نبی کی زندگی کو اپنے اندر اتارو، لڑائی جھگڑے نہیں، صبر کرو، صبر کرو۔ ہر دین کے کام کرنے والوں کو سننے ملتی ہیں۔ امام حسن حسینی کوئی غلطی تھی حسین پاک کربلا میں کاٹ دیا۔ ہم اتنی نسلوں کے بعد سید ہیں، یہ علماء ہمارے ہاتھ چوم رہے ہیں۔ وہ تو ڈائریکٹ حسین پاک کے بیٹے تھے، علی کے بیٹے تھے، نہیں تھے کربلا میں؟ ان کی گردنیں کاٹ دی، ان کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑا دیے، ان کے دودھ پیتے بچے چھین کے شہید کر دیے، ان کے دوپٹوں میں خیموں میں آگ لگا دی۔ وہ سیدزادیاں، وہ عورتیں جن پہ قرآن کی آیتیں نازل ہوئی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جن کے لیے یا جن کے وجہ سے یا جن کے اوپر تو آقا کے اوپر نازل ہوئی ہے، جن میں ان کا ذکر آیا، وہ آیتیں نازل ہوئی ہے قرآن کی، ظالموں نے ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنا دی۔ تو تمہیں اگر لوگ برا کہیں گے تو تم پیچھے ہٹ جاؤ گے کیا؟ سنو، صبر کرو۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ۔ میری بچیوں، بہنوں، تم بھی آج کے بعد دوپٹہ صحیح چھوڑو گی، دکھا دو تم بھی، دنیا والوں کو دکھا دو کہ ہم فاطمہ نہیں بن سکتے مگر کنیز فاطمہ ضرور بن سکتے ہیں۔ ہر لڑکی وضو بنا کر کے سویا کرے، شام کو سورہ واقعہ 3 مرتبہ پڑھے، اس پہ ہوا ڈوا کوئی چیز نہیں آئے گی۔ اور چہرہ اگر نورانی بنانا ہے تو سورہ نور 5 وقت کی نماز پڑھے، اور سورہ نور پڑھنے کے بعد ہاتھوں پہ ایسے کر کے پھونک کے ایسے کر کے لگا لے، اور اگر گلاب جل مل جائے، گلاب کا پانی مل جائے، ورنہ وضو کا پانی وہی لگا لے، وہی کافی۔ انشاءاللہ اس کے چہرے پہ چمک رہے گی، اس کا نصیب اچھا ہوگا۔ تم لوگوں سے میں بہت خوش ہوں، اللہ تمہیں سلامت رکھے، اس گاؤں میں بہار عطا فرما دے، اور مولا جس نے حصہ لیا اے اللہ ان کے حصوں کو عطا فرما، ان کے حصوں کو قبول فرما لے، اور ان کو اتنا دے ان کی دنیا اور آخرت دونوں روشن فرما دے۔ انہیں دے دو، یہ بنا لیں گے، سمجھے، روشن فرما دے۔ اور اگر کوئی بیمار ہو تو شفا عطا فرما دے، کسی کی اولاد نہ ہو تو اسے مولا اولاد دے دے، کسی کا کاروبار اچھا نہ ہو اس کے کاروبار کو اچھا کر دے، کسی بھائی بہن پہ جادو ٹونا سحر عصبی خلل بھوت پریت افریت شیطان جن خبیث کسی بھی طریقے کی کوئی دقت ہو، اے اللہ نبی کے بچوں کے صدقے میں اس دقت کو دور فرما دے۔ آپس میں مل جل کے رہو، پیار سے رہو، کسی کی بیٹی بیٹے کا رشتہ مت توڑوانا، اپنے سے جتنا ہو سکے مدد کرتے رہو، بھلے تمہیں اس مدد کا صلہ ملے دنیا میں نہ ملے، آخرت میں ضرور ملے گا۔ میں کہہ کے جا رہا ہوں انشاءاللہ، بولو آخرت میں ضرور ملے گا۔ نوجوانوں آپس میں ایک دوسرے سے تعلق رکھو، جو لڑکے گھوم رہے ہیں جن کا کام لگا ہوا نہیں ہے، اور اگر تمہاری اتنی پہنچ ہے تو ان کے کام لگواؤ، انہیں کام سے لگاؤ، ان کی مدد کرو۔ اور بیٹا تمہیں اگر تمہارا کوئی دوست یا گاؤں کا کام لگوا دے تو خطرہ یہ رہتا کہ پھر وہ اسی کی ہانڈی میں چھید کرتا، اسی کے پیچھے پڑتا، اسے نکلوا، مر جانا مگر غداری مت کرنا۔
تم بھی پکے ہو کے دکھا دینا. ہو سکتا ہے جیسے میں نے مدد کر دی یا کسی بھائی نے مدد کر دی, اسے خالی گھوم رہا تھا کام پہ لگوا دیا, اپنی جگہ لے گیا. تو کچھ لڑکے ایسے کرتے دھیرے دھیرے اس کی برائی کر کے یہ کر کے اسے نکلوا دیتے اور خود رہتے. نہیں یار, یہ انسانوں کا کام نہیں ہے. تو بھی مرد بن کے رہنا, مر جانا مگر اپنے دوست کے ساتھ غداری, اپنے دوست کے ساتھ غداری. اور تم لوگ بھی جو ہو لڑکوں آپس میں خالی گھومو نہیں. یار یہ کوئی زندگی ہے؟ کسی لڑکی سے بات کر لی, موبائل پہ بات کر لی, تو کیسے کپڑے پہنے, کیسے کھایا, کیسے پیا, رو لیا, دھو لیا, یہ سب کر, اسی میں پھنس کر تو اپنا مقام تو پہچان. تو 15-20 سال 18 سال کا ہو گیا, گھٹ کے دوسروں سے چھین چھین کے کھا رہا. تیری حیثیت کیا؟ چھیننے والا نہیں, لینے والا نہیں, دینے والا بن. کیا بن بول؟ دینے والا. محنت سے کام کرو, کچھ نہیں موبائل پہ بات کرنا ختم. تمہاری ماں جہاں رشتہ کرے, ہاں اگر تمہیں کوئی لڑکی پسند آ رہی ہے اور تم اپنی ماں سے کہو وہ تمہارے لائق ہے, خاندان ہے, تو تمہاری ماں رشتہ کرے گی, تمہارا باپ رشتہ کرے گا. یہ نہیں کہ تم موبائل پہ چل پڑے. اور لڑکیوں کا اگر رشتہ ہو جائے تو یہ جس سے رشتہ ہو اس لڑکے سے موبائل پہ بات نہ کریں. اگر موبائل پہ بات کرتی ہیں, کئی لڑکیاں ڈپریشن کا شکار بن گئی ہیں. میں بتا دوں تھوڑی سی بات ہے کیسے. اب تو وہ یہ سوچتی ہے کہ میرا رشتہ ہو گیا, ابا بھی چھوڑ دیتی ہے, ابا بھی کس سے بات کر رہی ہے, وہ لڑکے کا فون آیا. کبھی کبھی لڑکا اس کی بھابھی کے ذریعے, بہن کے ذریعے موبائل پہنچوا دیتا ہے. موبائل پہنچ جاتا, اندر کمرے میں بات کر رہی ہے, اتنی میٹھی میٹھی باتیں ہو رہی ہیں آپس میں کہ میں تیرے بغیر نہیں جیوں گا, وہ کہہ رہی ہے نہیں جیوں گی. اور 3 مہینے کے بعد پتا چلتا کون جیتا کون نہیں جیتا, سمجھے. جب تک اگر جیب میں دم ہے نا تو موموز کھاتی رہے گی, برگر کھاتی رہے گی, چومن گھانٹی پھاڑ پھاڑ کے کھاتی رہے گی. اور جب موموز بند تو منہ بھی موموز ہو گیا, سمجھے. یہ ساری چیزیں ہیں. مگر میں جو بتا رہا ہوں, میں یہ بتا رہا ہوں, وہ لڑکی اب موبائل پہ باتیں کر رہی ہے کہ ذرا مجھے بال دکھاؤ. وہ پیار میں آ کے بال دکھا دیتی, ادھر سے ویڈیو کال, کوئی نہیں ہے موبائل میں, یہاں تک کہ اپنا دوپٹہ ہٹا لیتی ہے. میں ایک جملہ بولوں گا اس میں پورا سمجھ لینا. یہاں تک کہ وہ اپنے کپڑے بھی ہٹا دیتی ہے, سمجھ رہے. میری بہنیں مائیں بیٹھی ہیں, کچھ شرم بھی رہنی چاہیے. تو وہ جو کپڑے کسی غیر کے سامنے نہیں ہٹانا چاہیے, وہ کپڑے یہاں تک کہ ویڈیو پہ وہ اس کا جسم دیکھ رہی ہے, وہ اس کا دیکھ رہا ہے, وہ ادھر سے, اور وہ کلپ بن جاتی ہے. کیا بن جاتی ہے؟ کلپ بن جاتی ہے. وہ ویڈیو اس کے پاس ہے, لڑکے کے پاس. اب کسی وجہ سے لڑکی لڑکے کا رشتہ ختم ہو گیا, ٹوٹ گیا. رشتہ داری ہے نا, 1 سال کا وقت بہت ہوتا ہے, رشتہ ٹوٹ گیا. تو اب یہ لڑکا اس کو بلیک میل کرتا ہے, یہ کرتا دیکھ تیری یہ ویڈیو وائرل کر دوں گا, ورنہ تو میرا کہنا مان, ورنہ جہاں میں بلا رہا ہوں وہاں آ جا, مارکیٹ میں آ جا. وہ لڑکی بیچاری کھانا نہیں کھا رہی ہے, پانی نہیں پی رہی ہے, پریشان ہے, کیا کرے. باز تو مارے ڈر کے میرے بھائی کو پتہ نہ چلے, میرے باپ کو پتہ نہ چلے, کلپ وائرل نہ ہو جائے, سماج میں کیا ہوگا. کتنی لڑکیوں نے زہر کھا لیا, کتنی لڑکیوں نے زیادہ سوچا تو وہ ڈپریشن کا شکار بن گئی. ڈاکٹروں پہ علاج ہو رہا, آدھی پاگل ہو گئی ہے اس ماں کی وجہ سے, اس باپ کی وجہ سے, اس بھائی کی وجہ سے. ارے تو پاگل ہے, ابھی رشتہ ہوا, نکاح نہیں ہوا, یہ لڑکا غیر ہے, بات کرنے مت دو, تم بات کرو. کون سی ایسی بات ہے جو روزانہ 1-1 گھنٹے موبائل پہ ہو رہی ہے؟ یہ ماں پاگل ہے کیا؟ کون سی ایسی بات ہے؟ پوچھا لڑکی کا, بولی وہ اسی کا فون آیا تھا, اندر ہے بات کر. ابا بھی چپ ہو گیا. کون سی ایسی بات ہے؟ پھر کیوں رو رہے ہو؟ 50 لڑکیاں, میں ہندوستان میں گھومتا ہوں مجھے معلوم ہے, 50 لڑکیاں یہ ڈپریشن کا شکار بن گئی ہیں. بیچاریوں کو نہ کھانا اچھا لگتا, نہ پینا اچھا, یہاں تک کہ بلیک میل ہو جاتی ہیں وہ, اور غلط ان کو استعمال کر دیا جاتا. یہ کم بخت لڑکے ایسا کرتے. او لڑکوں, اگر کوئی ایسا ہو تو پہلے تو اپنی بہن کو دیکھ, اپنی ماں کو دیکھ, اپنی خالہ کو دیکھ, اپنی بھانجی کو دیکھ, اپنی بھتیجی, جا اپنی ماں کے سر پہ چڑھ کے ناچ, اپنی بہن کے جسم کو کھوند. اور کتنے بڑے جملے بولوں, میری ہمت بھی نہیں ہو رہی ہے. شرم کرنا چاہیے ایسے نوجوانوں کو. کیا تمہاری بہن کی عزت ہے وہ دوسرے کی بہن نہیں ہے؟ کیا تمہاری ماں کی عزت ہے وہ کسی کی ماں نہیں ہے, وہ کسی کی بیٹی نہیں ہے؟ ورنہ ایسا کوئی کام اگر مسلمانوں کے بچوں نے کیا, اس کے لیے ہمیشہ ہمارے لیے بد دعا ہے.
उसके लिए हमारी तरफ से हमेशा हिदायत की दुआएं, और अगर नहीं माने तो बद्दुआएं। कभी सर समझ नहीं बैठेगा, वरना ऐसा अगर कोई हो, मैं तकरीरों में इसीलिए बोलता हूँ, बहुत सारी बेचारी शरीफ बच्ची थी, वो उसे पता नहीं था, इतना जानती नहीं थी, माँ की शय पे भाभी की, उसने मोबाइल दे दिया, अब उसे क्या पता अंदर बात कर रहे हैं, बस कपड़े हट गए और उसका फोटो आ गया। मेरा इशारा समझ रहे हो? तो अल्लाह के वास्ते ऐसा काम होने मत देना, पहले ही उसको रोको। बच्ची से क्या बात होगी भाई, जब शादी होगी निकाह हो जाएगा, ले जाना, समझ में आ रही बात। लेकिन जब तक निकाह नहीं होगा वो तुम्हारे पास है, और हराम है उसका बात करना, हराम। लड़की का लड़के से, लड़के का लड़की से बात करना हराम है। ऐसे घरों में जिनमें ये बात हो रही है बरकतें नहीं होती, खुला हराम, बरकतें नहीं होती। इसलिए मैंने तुम्हें ये बात बता दी, माफ करना। अल्लाह ताला तुम्हें सबको सलामत रखे, मुझे भी अमल की तौफीक, आपको अमल की तौफीक। रोजाना मुझे बोलना पड़ता है और कई महीने तक तारीख भी आपकी दुआ से घिर चुकी हैं, तो इसलिए अब मैं भी तो इंसान ही हूँ, सीना भी थक जाता है, आवाज भी थक जाती है। वो तो पता नहीं आप लोगों में किसकी दुआएं जो काम करती। मेरे लिए दुआ करोगे? बोलो, दुआ करोगे? मेरी बहनें भी इंशाअल्लाह, मुझे पूरी उम्मीद है दुआएं। मेरी बहनों से, भाइयों से मेरी कोई बात उन्हें बुरी लग गई हो या आपको मैंने कुछ कर्री बातें कह दी, मगर सच मानो मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम भी सच मानो मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं दुश्मन नहीं हूँ, तुम्हें जलील करना नहीं चाहता हूँ। तुम जब माँ बन जाओगी ना तो तुम्हें मेरी ये बातें याद आएंगी कि हाँ कोई हमारा भाई आया था, ये कह के गए, समझे। और नौजवानों, तुम्हारी जो अभी ऐसे लड़के उनकी समझ अभी नहीं आई, लेकिन एक वक्त जरूर ऐसा होगा समझ में आई। इसलिए मैं किसी का दुश्मन नहीं हूँ, बुरा नहीं चाहता हूँ, मैं तुम्हारा अच्छा चाहता हूँ। इमाम साहब हैं, ये हमारे नाजिम साहब हैं, सारे लोग ये तुम्हारा बुरा नहीं चाहेंगे कभी भी। अगर तुम्हें डांटेंगे भी बच्चों या वो कहेंगे भी तो सिर्फ दीन और इस्लाम की खातिर कहेंगे ना, इनका इतना हक भी नहीं है। तुम इनका अदब करोगे बोलो, अपने माँ बाप का अदब करोगे। मस्जिद में, मदरसे में सियासत मत चलाना, कोई सियासत नहीं, ये दीन और शरीयत चलेगी। तुम कोई प्रधान हो ना, उसको जिताओ, वो तुम्हारी मर्जी, तुम्हें किसे वोट देना मैं उसमें इंटरफेयर नहीं करता, मुझे उसमें तुम्हारा कोई मतलब नहीं। जो हाँ इतना कहूंगा, जो गांव के काम में आए उसे अपना वोट दे करके जिताता, समझे। और अगर कोई हार भी जाए और उसने उसको वोट नहीं दिया तो फिर दुश्मनी ना रखे, बस इलेक्शन तक का है, किसके नसीब में किसका वोट आता है ये मान लो। मगर कुछ लोग पूरा साल ऐंठ रखते हैं, उस पे लड़ाई झगड़े करके अपनी ऐंठ उतारते रहते, गांव में नफरतें मत फैलाना। तुम इलेक्शन का जब वक्त आए, जो तुम्हें पसंद हो ना, जो इंसान दीन के काम में आए, कौम के काम में आए, उसे मशवरा करके इकट्ठे होके उसे जिता दो, समझे, उसे जिता दो। और अगर कुछ लोग नहीं जिताए थे, मतलब दूसरी पार्टी में थे, वो भी उनके दुश्मन नहीं है, सिर्फ ये इलेक्शन के लिए हुए थे, बाकी सब एक है। इलेक्शन के बाद सबके यहाँ आना जाना शुरू हो जाए, सबके बिया बरातों में आना जाना शुरू हो जाए, दिल में मैल मत रखना। मोमिन भाई 3 दिन से ज्यादा नाराज, बोलो 3 दिन से ज्यादा नाराज नहीं रहता है, ठीक है। ऐसा करोगे, कल से ही एक नया दिन शुरू हो जाएगा, दिल में मैल हसद कीना कुछ नहीं, इमामों की इज्जत करोगे। एक चीज और मैं माफ करना कह देता हूँ, मेरी समझ में आ रही है, एक बात बताओ, मुझे यहाँ मिंबर शरीफ पे बैठा हूँ, बखुदा कह रहा हूँ, मुझे ये पता नहीं है इमाम साहब की तनख्वाह कितनी है, और ना मुझे इमाम साहब ने, पूछ लो ये मौजूद है, ना मुझसे कहा कि इस पे तकरीर करना, उस पे। अल्लाह मेरे दिल में ये बात डाला तो मैं कह रहा हूँ, कहीं सोचो कल को कि इमाम साहब ने तकरीर करा दी, मैं इसलिए ये बात कहला रहा हूँ, मैं तो चला जाऊँ, मेरा कुछ नहीं, मगर कुछ लोग दिल में वो रख लेते हैं। मैं मिंबर शरीफ, अगर मेरा यकीन मानो, इनके सबके साथ मुझसे इनकी इस तरीके की कोई बात नहीं हुई, पूछो इनमें कोई बात नहीं, ये मैं अपनी तरफ से सारी बात, वो भी इनका नहीं, तुम्हारा खैर खा होकर बनना। तुम्हारा एक बच्चा दीन का काम या कुछ भी वैसे ही करे, 10,000 रुपए अगर मैं उसे दूं और वो बैठ के 10,000 रुपए, उसकी बीबी हो, 3-4 बच्चे हो, 24 घंटे वो उसी में लगा रहता हो, तो 10,000 रुपए में अपना गुजारा कर लेगा? तुम खुद बताओ, कर लेगा गुजारा? क्या नहीं कर सकता ना। अब उसे अगर मकान बनाना पड़ा तो मकान बना लेगा,
اس کی 3 بیٹی ہوئی یا 4 بیٹی ہوئی، شادی کرنا ہوئی تو شادی کر لے گا۔ اس کی بیٹی اگر کہیں جائے گی، اس کی اور بہنیں مطلب چچیری تیری وہ تجارت کر رہے ہیں، کوئی کچھ کر رہے ہیں، تو ان کی بچیاں اچھا پہن رہی ہیں، اس امام کی بیٹی ہارتا پہن رہی ہے، تو اب وہ کسے کوسے گی؟ کبھی زندگی میں وہ اپنے بچوں کو پڑھائے گا؟ اس نے اتنا غلط کام کر لیا حافظ ہو کر کے یا قاری ہو کر کے یا عالم ہو کر کے کہ وہ اپنے بچوں کی طرف سے بھی برا، بیوی کی طرف سے بھی برا، سماج کی طرف سے، کوئی بھی بتاؤ، کوئی بھی ذرا سوچو تو یار ہمیں دین کو قیمتی نہیں بنانا کیا؟ تم اتنا نہیں کر سکتے ہو کیا؟ مجھے پتہ نہیں ہے کتنی تنخواہ، نہ میں پوچھ رہا ہوں، میں تو جرنل بتا رہا ہوں، اس کا طریقہ بھی میں بتا کے جاؤں گا، اس کا سولوشن میں نکال کے جاؤں گا، اگر اجازت ہو تو بتا دوں۔ ایک آدمی اکیلا اگر تنخواہ دے گا تو بھاری پڑے گا۔ تمہارے یہاں میں گیا، ابھی ناشتہ کرایا، کیلے، برفی، سیب، بسکٹ، نمکین، کم سے کم حضرت 1000 روپے سے کم کا نہیں تھا۔ آج کل 1 کلو برفی 300 یا 200 روپے کی آتی ہوئی، تقریباً ایسی ہے، 250-300 کی آتی ہے 1 کلو برفی۔ سیب بھی مجھے لگتا ہے 150-200 کلو ہوں گے۔ 1000 روپے کا ناشتہ کر دیا، کر لیا۔ تمہارے یہاں کوئی بھی آ جائے، کولڈ ڈرنک، چائے وغیرہ اٹھ جاتی ہے۔ 8 دن تم مسجد میں آتے ہو، 8ویں دن 5 ٹائم فرض ہے، 8ویں دن آتے ہو تو تم اگر 100 آدمی مسجد میں نماز پڑھنے آ رہے ہیں تو 50 روپے نہیں ڈال سکتے ہو گلک میں۔ 8 دن میں 50 روپے زیادہ تمہارے بچوں کا صدقہ آیا، تم ڈال کے دیکھو۔ یہ سید زادہ کہہ کے جا رہا، جبکہ میں ایسے جملے بولتا نہیں ہوں، تمہارے بچوں کی دوائیوں میں سے بچ جائیں گے۔ پتہ نہیں کون سا ہفتہ ایسا ہوتا 10,000 اٹھ جاتے ہیں۔ تم مسجد میں ڈالنا تو شروع کرو، تمہارے بچے مہینہ ہو جائے گا، ڈاکٹر کی گولی نہیں کھا پائیں گے۔ کتنا بچت ہو رہا، آم کے آم، گٹھلیوں کے دام، بولو ہے کہ نہیں؟ 50 روپے مسجد کے گولک میں اگر ڈال دو گے، 100 بندے آ رہے ہیں، اب 100 آدمیوں کے 50 روپے جوڑی، کتنے ہو رہے ہیں؟ 5000 ہوئے۔ ایک مہینے میں کتنے جمعے ہوتے ہیں؟ 5، 4 ہی مان لو، 4 تو ہوتے ہی ہیں، 20,000 ہوگا۔ تم سے تو کتنے پیسے گئے مہینے میں؟ 200 روپے۔ 50 چوک 200 ہو گئے، نہیں ہو گئے؟ اور ادھر کتنے ہو رہے ہیں؟ امام کا بھلا نہیں ہو جائے، اس کی اب نیت خراب ہوگی، وہ حجرے میں بیٹھ کر روئے گا، اس کے بچے تمہیں دعائیں نہیں دیں گے۔ بول یار، قرآن شریف پڑھنے والا اگر اس دل سے دعائیں دے جائے تو تم 200 روپے اشارے پہ ڈاکٹر کو دے دے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ڈاکٹر کو مت دو، میں ڈاکٹروں کی برائی نہیں کر رہا ہوں، ڈاکٹر کو دے دیتے ہو، تم اللہ سے تجارت نہیں کر سکتے ہو، نہیں کر سکتے ہو۔ 50 روپے بھاری ہیں۔ کبھی اگر تمہاری فصل ہو رہی ہے، تم بچے کام کر کے آ رہے ہیں، 100 ڈال دیے، کبھی جیب میں نہیں ہے 10 ڈال دیے، کبھی 20 ڈال دیے، سمجھ رہے؟ تو تمہیں چندہ کرنا بھی بچ جائے گا۔ اور پھر رمضان میں ادھر ادھر اگر تم یہ کرو، اسلام نے تو اتنا اچھا قانون بنایا کہ سب کی بلے بلے رہے گی، بولو ہے نہیں؟ اسلام نے اتنا اچھا قانون بنایا، مگر ہم اور آپ، تمہارے گھر پہ نا کوئی آدمی جاتا ہے تو تم نے بچوں کو یہ نہیں سکھایا بیٹا گھر سے کوئی بغیر پانی کے نہ لوٹے، سکھایا کہ نہیں سکھایا؟ پنجابیوں میں جا کے دیکھو، پنجابیوں میں رودرپور کے پاس میں میرا گھر ہے، میرے کھیت اور پنجابیوں کے کھیت برابر میں، ان کے دروازے پہ اگر جاؤ گے تو بغیر پانی کے تم واپس نہیں آؤ گے۔ یہ تمہارا طریقہ تھا۔ کھانے کا ٹائم ہوتا نا تو مسلمان دروازے پہ کھڑے ہو جاتے تھے، کوئی بھوکا تو نہیں جا رہا، کھانے کا ٹائم ہے، دسترخوان پہ بٹھاتے تھے۔ اور اب تو نا، اگر بی بی نے کھانا بنا لیا اور تیاری چل رہی ہے، بہنوں ہی آ گیا یا بھیا آ گیا تو بی بی کہہ دیا، سمجھ گیا بی بی کی چسکی، اتنے ویسے اشارے نہیں سمجھتا، بی بی وہ بھی موبائل لگایا، ہلو ہلو، اندر آیا، بی بی نے اندر بٹھا کے کھلا دیا، سگا بہنوں باہر بیٹھا، سگا بھیا اب چھپ کے کھانا کھایا جائے، برکتیں کہاں سے ہوں گی تمہارے گھر؟
تم نہیں کہہ سکتے ہو امام صاحب سے کہ صاحب 2 بچے 3 بچے مسجد میں مدرسے کے ہی صحیح 3 بچے حفظ پڑھنے والے رکھ لو اور وہ ہمارے گھروں ہر انسان کا ایک آدمی کا کھانا بچ جاتا نہیں بچتا کیا؟ ایک طالب علم اگر تمہارے یہاں کھانا کھائے گا معلوم ہے 70 گنا برکتیں بڑھتی ہیں. برکتوں کے سارے دروازے تم نے بند کر رکھے پھر روتے ہو کہ ہمارے یہاں یہ نہیں بولو نہیں کر سکتے ہو. ہفتے میں تم امام کو دعوت کو کھلا نہیں سکتے. ایک حافظ قرآن جو 5 وقت مصلی پہ چڑھ رہا 5 وقت رو رو کے دعا کر رہا قرآن پڑھ رہا یار. کون سا ایسا جو اتنا قرآن پڑھ رہا ہے امام کی برابر؟ اور نبی فرماتے ہیں تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے سیکھو اور سکھائے. نبی کی بات غلط ہو سکتی ہے؟ 8 دن میں تم کم سے کم یہی سوچ لو کہ میں اپنے مسجد کے امام کو اپنا مہمان بنا رہا ہوں. 8 دن میں یہ عورتیں نہیں سوچ سکتی ہیں آج میں اچھا کھانا بنا کر کے اپنے چھوٹے بچے کا ٹفن بنا کے بھیجوں گی. کبھی کوئی اچھا کھانا بنے کبھی کوئی ہو امام نماز پڑھنے کا امام صاحب آ جائیے تھوڑا سا کھا لیجئے. مگر تمہیں شادی ہوگی بیاہ ہوگی پورے گاؤں کی دعوت ہوگی امام کو بھولا پڑا. کوئی اگر مر گیا تو تیجے میں 10ویں میں 20ویں میں پہلے کہہ دے امام دھیان رکھیو امام صاحب پیر کا تیجہ پڑھ رہا ہے تیجے کی تیری دعوت کھائے گا. دھیان رکھیو 10واں یہ پڑھ رہا ہے 20واں یہ. اور اگر اس دن اگر امام کے بیٹی کا رشتہ بھی اگر وہ چلا گیا تو اس فاتحہ کی وجہ سے امامت چھڑوا دیتا. کہاں جائے گا تو؟ حشر کے میدان میں منہ نہیں دکھائے گا نبی کو منہ نہیں دکھائے. کب تک امامت چھڑوائے گا؟ کب تک چھڑوائے گا؟ حشر کے میدان میں کسے منہ دکھائے گا؟ کتنے امام نکلوا دیے ایسے. اس کے رشتہ دار نہیں ہے تمہارے رشتہ دار. وہ اپنے رشتہ داروں میں سگا بھانجا سگا بھانجی بھتیجا بھتیجی اس کے رشتہ والے آئے. تمہارے یہاں چھوٹی سی فاتح تھی چلا گیا سب سے بڑا دشمن یہی بن کے بیٹھ جاتا 1 مہینے میں نکلوا کے چھوڑتا قسم کھا لیتا ہے. نکلوا کب تک نکلوائے گا؟ ایک جملہ مجھ سے بھی سن لو. اگر کوئی 5 لوگ ایسے ہیں جن کی نماز جنازہ پڑھنے کا حکم نہیں. ایک وہ ہے جو امام سے بغاوت کرتے کرتے اسی بغاوت میں مر جائے اس کی نماز جنازہ پڑھنے کا حکم نہیں. سوچو تو یار میں یہ مت سوچو ان کی تعریف کر رہا ہوں یہ ان کی اپنی. تمہیں وہ راستہ دکھا رہا ہوں جہاں سے ترقی ہوتی برکتیں ہوتی پیار بڑھتا ہے محبت بڑھتی ہے. سمجھے ایک چچی ہوتی ہے نا تو اس کے بھائی کے بچے آتے ہیں وہ اپنے بچوں جیسا اگر پیار دے گی نا تو اس کی ماں تمہارے بچوں کو اپنا بچہ ایسا پیار دے گی. مگر اپنے بچوں کو الگ بلا کے کیلا کھا لے کہہ رہی اندر ہی کھا لیے باہر مت جائیے. یہ اماں سکھا رہی ہے کہہ رہی باہر مت جائیے اندر کھا لیے اندر اور باہر چلو گے نا توڑ دوں گے توڑ. یہ کہہ رہی ہے یہ تیر مارے گی تبھی پڑی یہاں درد ہو رہا لیور خراب ہوگا نہیں. تیری حرکتیں یہ ایسی مدرسے میں بچوں کی دعائیں لو اماموں کی دعائیں لو عالموں کی دعائیں لو اپنے ماں باپ کی دعائیں لو. بچوں کوئی بڑا آ جائے نا تو اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ ان کو جگہ دے دو تاکہ کہیں ارے بیٹا تیرے باپ نے کیا نصیحت سکھائی. بنو گے بولو ایسا انشاءاللہ بولو انشاءاللہ بولو. میں نے زیادہ ٹائم تو نہیں لے لیا ہے اب تو 1 بج گیا ہوگا معاف کرنا معاف. ابھی بھی سن رہے لوگ سمجھے میں پوری رات تقریر کروں تب بھی لوگ سنتے. 1:28 ہو گیا میرے موبائل میں. معاف کرنا میں نے ٹائم زیادہ لے لیا آپ لوگوں کے اس وجہ سے میں نے یہ باتیں بتائیں جبکہ میری آواز دیکھ رہے ہو میرے حالات دیکھ رہے ہو. مگر میرے لیے دعا ضرور کرو گے نا. دعا کرو گے کہ انشاءاللہ دعا کرو گے انشاءاللہ میں بھی کامیاب رہوں اور آپ بھی کامیاب رہو. اور یہ ان کی ایک بہن ہے جس کا نام روبی ہے. ان کے شوہر کویت میں وہ ان کی بہن پہ دھیان نہیں دیتے ہیں. بیوی کے جو ہونا چاہیے حقوق ادا نہیں کرتے. انہوں نے کئی مرتبہ دعا کے لیے کہا. میری تقریر قریب روزانہ ہی سنتے ہیں تو آپ لوگ بھی پتہ نہیں کون ایسا ہو جس کی دعائیں کام کریں. دعا کرنا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ایک بچی ہے وہ بھی تقریر اس کی ماں کے پیٹ میں گانٹھیں تھیں کینسر کی لیکن ارے وہ تو اپنے سہسوان کی ہے. سہسوان ادھر ہی گئی ہے نا ادھر ہی گئی تو ہے سہسوان یہاں پہ. اب ماشاءاللہ اس کی رپورٹ 3 مہینے نہیں گزرے اس کی رپورٹ نارمل ہو گئی.
तुम लोग भी इमामों से इनसे दुआएं किया करो। हजरत अगर किसी को कोई मामला ऐसा हो तो कैंसर की या जहरीली चीज की दुआ अफला यअलमु मन खलक व हुवल लतीफुल खबीर 2022 मरतबा चाहो तो याद करवा देना या पढ़ के दम कर देना। और वैसे छोटा मोटा तो कुल औज़ु बिरब्बिल फलक कुल औज़ु बिरब्बिन नास नमाज के बाद पढ़ के फूंक देना इंशाअल्लाह। तुम्हारे सबके लिए इजाजत। समझ में आ रही है? दीन बांटो, आगे बढ़ाओ। तो इस बच्ची को वो हाँ इनको भी, ये भाई साहब भी बहुत मेहनत कर रहे हैं पढ़ने में, दुआ करो इनको भी अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाए और सब मुसलमान के बच्चों को कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह मुझे भी सलामत रखे और आपको भी सलामत रखे। इसमें जो गलती हो गई माफ़ फरमाए। कलमा शरीफ पढ़ लो मेरे साथ। पहले सब लोग तौबा कर लो, एक मरतबा करोगे ना? पढ़ो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चैटिंग बाजी बंद। ओके नो के ओके चैटिंग नो चैटिंग, मोबाइल पे बात। अरे तुम बन के तो देखो, हमसे जरा दुआएं, नंबर ले लियो हजरत से मेरा, जरा दुआएं तो लेके देखो। ऐसी दुआएं दूंगा ना तुम चांद सूरज की तरह चमकोगे इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। मगर आगे बढ़ोगे ना इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम हजरत।